اتنا لاچار، اتنا مجبور اور اتنا بے بس بن جاتا ہے انسان موت پر. پھر یہ کہ بزرگوں لوگ اس مرنے والے کا کیا حشر بناتے ہیں. اس کے بدن کے سارے کپڑے نکال لیے جاتے ایک ایک کر کے. اس کے ہاتھ کی گھڑی، اس کے پیر کا جوتا، اس کے آنکھ کا چشمہ سب نکال دیتے. اور مرنے والے کو اتنے معمولی درجے کے کپڑے میں لپٹا جاتا ہے کہ جب اس کپڑے کو خریدنے کے لیے دکان جانا پڑ جائے تو اس دکاندار سے کہنا پڑتا ہے اللہ کے بندے ہمیں اتنے بھاری بھاری کپڑے ایڈیجم کے اور ایمنس کے سیالام کے کپڑے ہم کو مت بتا، ہم کو تو میت کا کپڑا چاہیے کفن کا. وہ کہتا ہے اچھا کسی کی ڈیڈ ہو گئی ہے، کوئی مر گیا کیا؟ کہاں، ہم کو میت کا کپڑا چاہیے. اب وہ اللہ کا بندہ ایک مخصوص قسم کا کپڑا نکال کر ہمارے تمہارے حوالے کرتا ہے. اور اس کی نوعیت یہ کہ اس کپڑے کی آج کی تاریخ میں اگر ہم کو آپ کو کوئی ہدیہ کہہ کے، تحفہ کہہ کر، گفٹ کہہ کے وہ پیش کرے گا، آپ اس کا کرتا پائجامہ بنا لو، آپ اس کا پینٹ شرٹ سی لو. میرے بزرگوں شاید ہی ہم میں سے کسی کی طبیعت اس کپڑے کو پہننے کے لیے، اس کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو تیار. لیکن عجیب بات ہے کہ چاہے وہ صدر صاحب ہو، سیکریٹری صاحب ہو، چیئرمین صاحب ہو، ڈائریکٹر صاحب ہو، ایم ایل اے صاحب ہو، ایم پی صاحب ہو، صدر صاحب ہو، میرے بزرگوں کوئی مائی کا لاکھ کیوں نہ ہو، لوگ مرنے والے کو اسی کپڑے میں لپٹ کر قبر کے حوالے کر دیتے. او بھائی صاحب تم جانو تمہارا کام جانے، ہمارے تمہارے رشتے داری ختم، ہمارا تعلق تمہارا تعلق ختم. ارے یہ دنیا میں بڑے بڑے دعوے کرتا تھا، میری فیکٹری، میرا فارم ہاؤس، میری کھیتی، میری زمین، میرا بینک بیلنس، میرے پراپرٹی، میری بیوی، میرے بچے. اللہ کی قسم دنیا سے گیا بزرگوں ٹوٹی کوڑی اس کے ساتھ قبر میں نہیں جاتی. ہمارے تمہارے تو کام آنے والا سرمایہ ہے نا بزرگوں، وہی سرمایہ ہے. ہمارا اثاثہ، ہماری پونجی، ہمارا بھنڈول یہ دین کی محنت، دعوت کی محنت، اعمال کی محنت. اور یہی چیز کل قیامت میں میرے تمہارے گلے کا ہار بنی ہوئی ہوگی. اب دیکھو یہ مجمع کہاں سے آیا ہے. پوری رات سفر کر کے مجمع آیا ہے، پوری رات. کوئی رات میں 2 بجے پہنچا، کوئی 3 بجے پہنچا، کوئی فجر کی اذان پر پہنچا. پھر نہ جانے کتنوں کے آج بازار ہوں گے. بارامتی والے جانتے ہیں ان کے یہاں کتنے بازار ہیں، انداپور والے جانتے ہیں ان کے یہاں کتنے بازار ہیں، بیکونر جانتے ہیں ان کے یہاں کتنے بازار ہیں، ڈاؤن والے جانتے ہیں ان کے یہاں کتنے بازار ہیں. گور ندی والوں کو پتا ہے میرے تعلق ناج کتنی جگہوں پر بازار ہے. ان اللہ کے بندوں نے اپنے ہفتے والی بازار کو قربان کر دیا. کتنے دکان بند کر کے آئے، کتنے اللہ کے بندے حالات کے اندر ان کا آنا محال تھا، مشکل تھا، اس کے باوجود بھی کہ پتہ نہیں دوبارہ ایسے موقع میسر ہو یا نہ ہو. یہ اللہ کا بندہ اپنے سارے مشاغل سے نکل کر یہاں جمع ہوا ہے. اس نے گھر چھوڑا، گھر کے راحت اور آرام کو چھوڑا. سب کو پتا ہے یہاں کوئی ہمارا ستکار تو ہونے والا نہیں، کوئی سواگتم تو ہم کو کہنے والا نہیں، کوئی مرحبا اور ویلکم تو ہم کو کہنے والا نہیں. ہر ایک جانتا ہے. وہ کھانے کے زون میں لمبی قطار ہوگی، اس میں قطار میں کھڑے ہو کر لائن لگانے کے بعد کھانے کا جب نمبر آئے گا تب جا کر کھانا ملے گا. سب جانتے ہیں یہاں پر آنے کے بعد کوئی کرسی اور قالین پر ہم کو بٹھایا نہیں جائے گا، زمین پر بیٹھ کر بات سننی ہوگی. اس کے باوجود بھی اللہ کے دی کی نسبت پر آیا، راحت اور آرام کو قربان کیا اس نے. ہمارا یہ آنا معمولی نہیں ہے. اللہ کی قسم پہلے تو یہ مجمع یہ سمجھ لے ہم کو اور آپ کو یہاں جمع کرنے کے لیے صدیوں کے آنسو بہائے گئے ہیں. آپ یہ نہ سمجھو 2 مہینے پہلے، 4 مہینے پہلے، 6 مہینے پہلے ایک مشورہ ہو گیا کہ پونا والوں کو اجتماع کرنا ہے، پورے ضلع کا اجتماع، لہذا اس کو تاریخ مل گئی اور پنڈال کھڑا ہو گیا اور یہ مجمع جمع ہو گیا. نہیں میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اللہ کی قسم ہم کو اور آپ کو یہاں جمع کرنے کے لیے آنسو کے دریا بہائے گئے. ہمیں اس کا علم نہیں، اس کا احساس نہیں. ہم کو تم کو یہاں جمع کرنے کے لیے کتنی ماؤں کی گودیں اجڑی ہے، کتنی مائیں یتیم ہوئی ہیں، بیوہ ہوئی، اور کتنے بچے یتیم ہوئے اور کتنوں کے سروں سے ان کے باپ کا سایہ اٹھائے. ہمیں اس کا احساس نہیں، اس کا علم نہیں کہ ہم اور آپ کو یہاں جمع کرنے کے لیے کتنے گھروں میں واقع آئے.
کتنی زندگیاں کھپی ہے، کتنے جنازے اٹھے اس مجمع کو یہاں جمع کرنے کے لیے. کہاں کہاں دنیا کے ملکوں میں ہماری جماعتیں کام کرتی ہے اور اس کو خبر جاتی ہے یہاں سے کہ آپ کے والد محترم دنیا سے چلے گئے، آپ کی ماں کا انتقال ہو گیا، آپ کا بھائی دنیا سے چلا گیا، اور وہ اللہ کی بندہ اللہ کی دین کے نسبت کو لے کر دنیا کے ملکوں میں در در کے ٹھوکریں کھا رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو دے گا کیا ہے. ہاں آپ جو یہاں آئے نا، اللہ کے قسم جن ٹرکوں میں بیٹھ کر آپ آئے، جن بسوں میں سوار ہو کر آپ آئے، جن گاڑیوں کو ٹو ویلر اور فور ویلر کو لے کر آپ کے آئے نا، کل قیامت میں یہ تمہارے ٹو ویلر، یہ تمہاری گاڑیاں، یہ تمہارے بسیں، اللہ تعالیٰ اس کو نیکیوں کے ترازو کا، اعمال نامے کے پڑھنے کا اس کو وزن بنائے گا. آپ کی اس کو معمولی سمجھتے ہیں. جن راستوں سے گزر کر آپ آئے ہیں، جن راستوں سے آپ گزر کر آئے ہیں، جس درخت کے نیچے سے آپ گزرے ہو، جس زمین کے ٹکڑے پر آپ کا قدم پڑا ہے، جس ریت کے ذرے پر آپ نے پیر رکھا ہے، جس زمین کے ٹکڑے پر آپ کا قدم پڑا ہے، میرے بزرگوں کل قیامت کے اندر یہ زمین گواہی دے گی، یہ درخت گواہی دے گی، یہ چرند پرند گواہی دے گی، اے اللہ یہ تیرا بندہ تیرے دین کی بات لے کر، تیرے دین کی محنت لے کر یہاں سے گزرا ہے. اللہ کی زمین گواہی دے گی، زمین بولے گی کل قیامت میں کہ تیرا بندہ تیرے دین کی نسبت پر یہاں سے گزرا ہے. پھر مقصد کیا ہے یہاں جمع ہونے کا؟ کیوں آئے ہم؟ کہ اللہ تیرا دین اپنی پوری حقیقت کے ساتھ تو ہماری زندگی میں زندہ کرتے. کہ مولا 30 سال 40 سال 50 سال 70 سال گزر گئے نافرمانی کرتے کرتے، کہ اب تو یہ حال ہے ہمارا کوئی سانس اللہ آپ کی نافرمانی کے بغیر نہیں نکلتا. اللہ آنکھ اٹھتی ہے تو تیری نافرمانی پر، کان لگتے تو تیری نافرمانی پر، قدم اٹھتے تو تیری نافرمانی پر. کہ اللہ ہم نے تو انتہا کر دی گناہوں کی، ہم تو پھنس گئے گناہوں کے دلدل میں. اللہ ہم تو آپ کی پاک زمین پر قدم رکھنے کی بھی لائق نہیں ہے. اللہ بڑی امیدوں کے ساتھ ہم یہاں آئے ہیں کہ تو ہماری زندگی پر کے گناہوں کو معاف کر دے. کہ مولا زندگی گزر گئی کھاتے کماتے من کی چاہتوں کو پورا کرتے کرتے، کہ اللہ تیرا دین مٹتا رہا اور ہم نہ مٹے، ہم تماشائی بنے دیکھتے رہے. کہ اللہ اب تو ہم کو معاف کر دے. یہ مجمع معافی کی امید پر یہاں جمع ہوا ہے. کہ اللہ زندگی بدل دے ہماری، ہڈیاں گلا دی ہم نے گناہ کرتے کرتے، تیری نافرمانی کرتے کرتے. اب آنکھیں بھی کمزور ہو گئی کہ اب ان آنکھوں سے گناہ کرنا چاہو تو گناہ ہو نہیں سکتے. اب یہ ہاتھ گناہ کرنا چاہے تو گناہ کے لیے اٹھ نہیں سکتے. اب یہ قدموں کی جان نکل گئی کہ اب گناہ کے راستے پر اس کو لے جانا چاہے تو یہ قدم اٹھ نہیں سکتے. اللہ نے چھوڑا کیا ہے؟ ایک امید پر یہ مجمع یہاں جمع ہوا ہے کہ اللہ آپ کا دین پوری حقیقت کے ساتھ ہماری زندگی میں کیسے زندہ ہو جائے. اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سارے عالم میں بکھری ہوئی ہے کہ ان کا تعلق تیری ذات سے کیسے وابستہ ہو جائے. یہ آپ کی امت آپ کو کیسے پہچاننے والی بن جائے، اپنے نبی آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس کی ڈوبتی نیا کیسے پار کر جائے. اس فکر کو لے کر یہ مجمع یہاں جمع ہوا ہے. میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ اس فکر پر، اس نقل و حرکت پر، اس دعوت پر، اس محنت پر، یہ جان مال کے لگانے پر کتنی قربانیاں دیتا ہے ہمارا یہ مجمع. اللہ اکبر. اللہ کے دین کے تقاضے آئے، اس کو بیرون ملک سفر کرنا ہے. کوئی بیوی کا گھیور بیچ کر جاتا ہے، کوئی اپنی موٹر سائیکل بیچ کر گیا. میرے بزرگوں، کوئی اپنے جانور بیچ کر، کوئی اپنا ٹریکٹر بیچ کر اللہ کے راستے میں نکلا. کہ اللہ تیرا دین اپنی پوری حقیقت کے ساتھ زندہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ اس نقل و حرکت پر، اس محنت پر، اس دعوت پر، اس جڑنے پر، جمع ہونے پر، جان مال لگانے پر، فکر کرنے پر، میرے بزرگوں کو نوالوں ہم کو دے گا کیا، ملے گا کیا؟ اگر اس دعوت کے نفع کو، اس کام کے نفع کو اللہ رب العزت دنیا میں ظاہر فرما دیں، آپ یقین مانو بزرگوں، خوشی کے مارے آدمی کی موت واقع ہو جائے گی. پھٹ جائے گا اس کا سینہ، کرے گا پھٹ جائے گا اس کا خوشی کی وجہ سے. ہاں صرف ڈپریشن میں اور غم میں اور ٹینشن میں آدمی مرتا نہیں ہے، خوشی میں بھی آدمی کی موت واقع ہو جاتی ہے. بڑا بھاری صدمہ آدمی برداشت نہیں کر سکتا، ایسی بڑی خوشی بھی آدمی برداشت نہیں کر سکتا. اللہ رب العزت اس کے نفع کو دنیا میں ظاہر فرما دے تو خوشی کے مارے یہ مر جائے گا.
صدمہ یہ برداشت نہیں کر سکتا. آدمی کوما میں چلا جاتا ہے, آئی سی یو میں چلا جاتا ہے. لوگ پوچھتے کیا ہوا, یہ تو ہمارے کیمپ کا, یہ تو ہمارے نانا پیٹ کا, یہ تو ہمارے قصبہ پیٹ کا پہلوان آدمی تھا, ایکسرسائز جاتا تھا, فٹنس کلب, جم جاتا تھا, جم. یہ کیسے مرا, یہ کیسے آئی سی یو میں پہنچا؟ لوگ کہتے اس نے صدمہ لے لیا, ٹینشن میں گیا. بولے یہ ٹینشن میں گیا. اس کو کیا کرنی تھی؟ بولے اللہ نے کیا کرنی تھی کر رکھی تھی اس کو, سب کچھ تو اس کے پاس تھا. یہ کیسے مرا؟ کیا ہوا تو نکاح کے 10 سال کے بعد اس کو اولاد ہوئی, بیٹا پیدا ہوا. اب بیٹا اس جوانی کی دہلیز پر اس نے قدم رکھا, باپ بیچارہ بوڑھا ہو گیا. اچانک اللہ نہ کرے کسی حادثے کا اگر شکار ہو جائے اور اس کی موت واقع ہو جائے تو بوڑھے باپ کے دل پر ایک چوٹ لگتی ہے, ہائے میرے ہاتھ کو آیا ہوا بیٹا, جوان بیٹا نکل گیا. یہ اللہ کا بندہ, یہ بوڑھا باپ اپنے بیٹے کی محبت میں اسی کو سوچ سوچ کر وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. میاں بیوی ان کا چھوڑی دامن کا ساتھ ہوتا ہے. 40 سال سے, 50 سال سے, 60 سال سے, 70 سال سے بوڑھا بوڑھی میاں بیوی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. آپس میں ایک تعلق, ایک لگاؤ, ایک محبت پیدا ہو جاتی ہے میاں بیوی میں. اب اگر اللہ نہ کرے اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر اس کا صدمہ لے لیتا ہے. میرے گھر والے چلے گئے, اس لیے کہ حضور کو آج کل کی اولاد تو ماں باپ کو گھاس نہیں ڈالتی, ماں باپ کو پوچھتی نہیں. جب بیٹے ماں باپ کو نہیں پوچھتے تو بہو وہ تو کتنا ہی کرو, پڑھائی گھر کی نہ ہو, کائے کو پوچھے. یہی تھی بیچاری اللہ کی بندی, اپنے شوہر کی فکر کرتی تھی. جی کیا ہوا, تم کو کھانا کیوں نہیں چل رہا؟ میں دیکھ لی تم پوری رات سوئی نہیں, کروٹیں بدلتے ہوئے میں نے تم کو کئی مرتبہ دیکھا, 2 3 مرتبہ تو تم واش روم جا رہے تھے استنجا کے لیے, پیشاب کے لیے. ہو کیا گیا تم کو؟ دن بدن تمہاری خوراک بھی کم ہو گئی, اب آدھی روٹی بھی تم کو نہیں چل رہی. 1 ہفتے سے بول رہی, بولے میں تمہارے بیٹے کو ابا کو دوا خانے لے کے جا, اس کو ہوش نہیں ہے. میں لے کر چلتی, بولے تم کو اچھے ڈاکٹر کو بتاتی, بولے میں بات کرتی ڈاکٹر سے, تم چلو. وہ بیچاری خیال کرتی تھی, پوچھتی تھی. وہ پوچھنے والی چلی گئی نا, تو اس کا شوہر یہ بڑے میاں اپنی بیوی کے غم میں 2 4 6 مہینے میں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں صدمے میں. اور بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر صدمہ لے لیتا, اور شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی غم میں ڈپریشن میں چلی جاتی کہ میرا دھنی, میرا سر کا تاج چلے گیا, میری زندگی کیا کام کی. 4 جنے میں نے, 4 جوان بیٹے میرے, ایک بھی تو پوچھتا نہیں میرے ہے, میرا تھا کون ان کے علاوہ؟ کوئی تو میری فکر کرتا تھا کیا ہوا, کیوں تیرے کو چکر آ رہی, چل اپن تیرا بی پی چیک کرا کے آئیے, شوگر ڈاؤن تو نہیں, وہ شوگر تیری بڑی تو نہیں. بیچارہ وہ فکر کرتا تھا اپنی بڑی بیوی کی, گھر والی کی. وہ سوچنے, وہ فکر کرنے والا چلا گیا. یہ اللہ کی بندی اپنے شوہر کے غم میں, اس کی موت کے صدمے میں یہ بھی ختم ہو جاتی. تو یہ دستور دنیا کا کہ بڑا بھاری صدمہ آدمی برداشت نہیں کر سکتا, ایسی بڑی خوشی بھی آدمی برداشت نہیں کر سکتا. یہی وجہ ہے میرے بزرگوں, اللہ رب العزت نے اعمال کے بدلے کی جگہ وہ آخرت کو بنایا ہے. یہ دنیا کیا ہے, دارالعمل, کھیتی بونے کا زمانہ ہے. کام کرنے والوں کو, دین کی محنت کرنے والوں کو, دین پر جان مال لگانے والوں کو اللہ وہاں نوازے گا کل قیامت کے میدان میں. اور جب یہ امت نوازی جائے گی, اللہ اپنے عطایا کے دہانے, اپنے دین کے دروازے اس پر کھولے گا. تو یہ اللہ کا بندہ جس نے دنیا میں جان اللہ کے دین کی نسبت پر لگائی, مال اللہ کے دین کی نسبت پر لگایا, پکے پکائے باغات اس نے قربان کیے, اللہ کے دین کا تقاضا آ گیا, بھائی اجتماع ہے, پورا ضلع کا اجتماع ہو رہا ہے اور تمہیں نکلنا ہے اللہ کے راستے میں, جماعت تیار ہے, تمہیں جماعت کو لے کر جانا ہے. ایک طرف اس کا کمائی کا سیزن ہے, ایک طرف لگن سرا ہے, ایک طرف فصل کٹی ہوئی ہے, ایک طرف گنے کا پیمنٹ مارکیٹ سے, مل سے آنا ہے. سامنے زمینوں کے اندر یہ پھنسا ہوا ہے اور یہ اللہ کا بندہ تقاضے پورا کر رہا ہے, جا رہا ہے سب کچھ اللہ کے حوالے کر کے. وہ قربانی جو ابراہیم علیہ السلام نے دی, وہ قربانی یہ دے رہا ہے کہ اللہ نے کہا وہ ابراہیم چھوڑو اپنے گھرانے کو, ہمارے نام پر وادی غیر سیزن میں چھوڑ دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. یہ اللہ کا بندہ, کوئی اس کے گھر کا پرسان یہاں نہیں, اور یہ ملکوں میں در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اس پر دے گا کیا, ملے گا کیا؟ جب قیامت میں
یہ نوازا جائے گا، اللہ اپنے عطایا کے دروازے کھولیں گے تو اللہ ایک ایک کو بلائے گا، بارامتی والوں تم بھی آ جاؤ، انداپور والوں تم بھی آ جاؤ، ڈاؤن والوں تم بھی آ جاؤ، ساسوری جیجوری لونا نونن سوپا والے تم کیوں پیچھے رہتے، تم بھی آ جاؤ، ارے گونڈی والے کہاں گئے، انہوں نے تو پنڈال کھڑا کیا تھا، ہمارے دین کی نسبت پر انہوں نے محنت کی تھی، راتوں کو جاگا ہے انہوں نے، اللہ اکبر، راتوں کو جاگا ہے، 2 بجے رات کو ہم آ رہے ہیں اور وہ نوجوان شاید اس کے 3 دن بھی پتہ نہیں لگے ہوئے نہیں، اور رات کو 2 بجے وہاں چوکیداری کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کی وہ حدیث یاد آ گئی اچانک، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما رکھا تھا کہ جب بھی کوئی جنازہ آئے تو مجھے اطلاع دینا، میں اس کے جنازے کی نماز پڑھاؤں گا۔ ہاں پتہ نہیں کتنا مجمع رات کو چوکیداری کر رہا تھا، تو حضور کی وہ حدیث کو دیکھ کر یاد آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما رکھا تھا جب بھی کوئی جنازہ آئے مجھے خبر کرنا، میں اس کے جنازے کی نماز پڑھاؤں گا۔ ایک جنازہ آپ کی خدمت میں لایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، آپ جنازہ پڑھانے کے لیے باہر نکلے۔ آپ کا باہر نکلنا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آ کر روک دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس آدمی کے جنازے کی نماز نہیں پڑھائے، یہ بھٹکا ہوا بدنام آدمی تھا، یہ بھٹکا ہوا بدنام آدمی تھا، آپ جیسی شخصیت، آپ جیسی ہستی اس آدمی کے جا کر جنازے کی نماز پڑھائے، یہ ٹھیک نہیں لگتا، آپ نہ جائے کوئی اور پڑھا دے گا۔ حضرت عمر نے باقاعدہ روکا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز جنازہ پڑھانے سے، آپ رک گئے، آپ رک گئے، مجمع پر نکالا اور پھر پوچھا، ارے بھائی اس مرنے والے کو کبھی کسی نے کوئی نیکی کرتے ہوئے دیکھا ہے کیا؟ حضور نے پوچھا مجمع سے، اس مرنے والے کو کبھی کسی نے کوئی نیکی کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ سارے مجمع پر سناٹا، سب خاموش، ایک ساتھ کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی ایک نیکی جانتا ہوں۔ تم کیا جانتے ہو؟ کہنا کہ ابھی ایک جماعت آئی تھی، قافلہ تھکا ماندہ تھا، وہ جسے تم سفر کر کے آئے میں تھکے ماندے، اور قافلہ تھکا ماندہ تھا، وہ جماعت تھکی ماندی تھی، اور اس نے اپنا سامان رکھا اور سستانے کے لیے پیٹ ٹکائی زمین پر، ذرا میں پیٹ سے کمر سیدھی کروں، اور ان کو ہوش نہیں تھا کہ اپنے سامان کی کچھ نگرانی کی ترتیب بناتے، اپنے سواریوں کو پھونٹے سے باندھتے، انہوں نے سواریوں کو بھی ایسے ہی چھوڑا اور سامان کو بھی یوں چھوڑ کر وہ لیٹ گئے، تھکے ہوئے تو تھے، ان کو گہری نیند لگ گئی اور وہ سو گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ دیکھا یہ مرنے والا ساری رات جاگتا رہا اور ان کی چوکیداری اور ان کی نگرانی کر رہا تھا۔ اتنا سننا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا، عمر تم پیچھے ہٹو، تمہیں کسی کے بارے میں کچھ کہنے کا کوئی حق نہیں، اور آپ نے آگے بڑھ کر اس مرنے والے کی جنازے کی نماز پڑھائی، اور جب نماز سے آپ فارغ ہو چکے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنازے کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے فرمایا، اے مرنے والے، لوگ تیرے بارے میں کچھ کیوں نہ کہتے ہو، لیکن میں اللہ کا نبی کہتا ہوں کہ تو جنتی ہے، اس لیے کہ انسان کی وہ آنکھ جو اللہ کے دین کی نسبت پر جاگی ہو، وہ آنکھ جہنم کی آگ نہیں بن سکتی۔ ایک سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس آپ سفر کر رہے ہیں، ایک مقام پر اللہ کے نبی نے قیام فرمایا اور پھر پوچھا، بھائی آج ہماری رات کی چوکیداری کے لیے کون تیار ہے؟ ایک صاحب کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں چوکیداری کروں گا۔ حضور نے طے فرمایا، چنانچہ جب صبح ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ارے وہ ہمارا چوکیدار کہاں ہے جس کی ذمہ رات کو چوکیداری کی، جس نے ذمہ داری لی تھی؟ آپ کا یہ پوچھنا تھا کہ وہ صحابی گھوڑے پر سوار آتے ہوئے نظر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے، آپ نے پوچھا
بھائی تمہارے ذمہ دار چوکیداری تھی، تم نے چوکیداری کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پوری رات گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھا رہا، چوکیداری کرتا رہا، اترا تو استنجا کے لیے یا وضو نماز کے لیے، اس کے علاوہ پوری رات میں گھوڑے کی پشت پر گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھے چوکیداری نگرانی کرتا رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، او اللہ کے بندے، اب اس عمل کے بعد یہ جو تم نے عمل کیا نا چوکیداری اور نگرانی والا، اگر اس عمل کے بعد تم کوئی دوسری نیکی نہ بھی کرو، یہ نیکی تم کو جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ پوری رات یہ ہمارے مجمع نے چوکیداری کی ہے، پوری رات جاگتا تھا، اور کیسے کیسے ساتھی، ان کے 4 مہینے بھی شاید نہیں لگے، وہ چندہ بھی نہیں، 3 دن بھی نہیں لگے ہو گئے، ایسے نظر آ رہے تھے۔ لیکن ہم کو نہیں پتا اس کا کیا مقام ہے اللہ کے یہاں پر، اور کون سی نیکی نجات کا، مغفرت کا، ہدایت کا ذریعہ بنے گی، اپنے کو کیا کمائی۔ تو کل قیامت میں جب اللہ کی عدالت لگے گی، اللہ ان کو بنائے گا، آؤ میرے بندو، جان تم نے لگائی، راتوں کے لیے تم نے قربان کیے، ہمارے دین کی نسبت پر مال تم نے لگایا ہے، چلو آؤ اس کا یہ بدلہ، یہ بدلہ، یہ بدلہ۔ جب اللہ دینے پر آئے گا، کل قیامت میں نوازنے پر آئے گا، تو یہ اللہ کا بندہ، یہ دین کی محنت کرنے والا، دین پر چلنے والا، دین پر جان مال چھوڑنے والا، اس کی تمنا کرنے لگ جائے گا، او ہمارے داتا، او ہمارے معبود، او ہمارے پروردگار، او ہمارے رب، کاش اے اللہ ہماری پوری زندگی، اے اللہ ہماری زندگی بھر کے گاڑے پسینے کی کمائی، او میرے داتا، میرے مولا، میری رتی رتی، ٹھکری ٹھکری، کوڑی کوڑی، پیسہ پیسہ، پائی پائی، یہاں تک کہ اللہ میرے رہنے کا مکان، میرے پہننے کے کپڑے، اللہ میری ہر ہر سانس اگر دنیا کے اندر تیرے دین کو زندہ کرنے پر لگ جاتی، لٹ جاتی، کھپ جاتی، او میرے اللہ تیری عزت کی قسم، یہ میری آخرت کی سب سے بڑی گہری زبردست کمائی بنتی۔ میرے بزرگوں، اس دین پر چلنے والوں کو، دین کی محنت کرنے والوں کو اس کی قدر قیمت کا پتہ اس دن چلے گا جب عمل کا موقع میرے تمہارے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔ دیکھو ہمارے علاقے میں بزرگ تھے، حضرت مولانا یونس صاحب نور اللہ برکاتہ، اللہ غریق رحمت فرمائے، اللہ حضرت کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ عجیب بات فرمایا کرتے تھے، ایک مرتبہ فرمانے لگے، بزرگوں اللہ کے دین کی محنت کی، دعوت کی قدر کر لو، اللہ کے دین کی قدر کر لو۔ آگے فرمایا سن لو، اللہ دنیا کو ہر کس و ناکس کو دیتا ہے، چور چکے کو، پاپی کو، زانی کو، شرابی کو، یہاں تک کہ دہریا، میرے بزرگوں پونا والوں کس کو کہتے ہیں دہریا، ناستک۔ کیا مطلب ناستک کا؟ وہ اللہ کا بندہ جو اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے، وہ کہتا ہے دنیا میں لفظ اللہ اور گاڈ اور بھگوان اور خدا نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ نظام کائنات ایٹومیٹک بنا، اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ مولانا یونس صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ اتنے بڑے پاپی کو بھی ایکڑوں میں زمین دیتا ہے، کھیتی دیتا ہے، غلہ دیتا ہے، پلاٹ دیتا ہے، رو ہاؤس دیتا ہے، مال دیتا ہے، بنگلہ دیتا ہے، بڑھیا مکان، بڑھیا کپڑے، بڑھیا سواری۔ فرماتے تھے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کہ اللہ کی نگاہ میں یہ دنیا بے حیثیت اور بے وزن اور بے قیمت، اللہ سب کو دیتا ہے۔ اللہ دنیا اپنے ماننے والوں کو بھی دیتا ہے اور اپنے نہ ماننے والوں کو بھی دیتا ہے۔ اللہ بزرگوں دنیا نمازی کو بھی دیتا ہے اور بے نمازی کو بھی دیتا ہے۔ جو بیچارے اللہ کے بندے بھٹکتے ہیں، در بدر کی ٹھوکریں کھاتے، کبھی چلا، کبھی 4 مہینے، کبھی انرول، کبھی بیرون، کبھی پیدل، کبھی سواری، کبھی مقامی اعمال، 11 12 1 بجے تک یہ ہمارا عملہ گشتوں میں در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، گشتوں کے اندر ادھر ادھر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے اللہ کا بندہ۔ یہ مقامی اعمال، یہ 2.5 گھنٹے کی محنت، یہ گھر اور مسجد کی تعلیم، تو اللہ ان کو بھی دیتا ہے جو دین کی محنت کرتے ہیں، اور جو دین اور دین کی محنت، دعوت اور دعوت کے تقاضوں سے اپنا دامن بچاتے ہیں۔ انشاءاللہ ماشاءاللہ میں سوچوں گا، میرا ارادے میں نام لکھو، دیکھو وہ جو اجتماع ہو رہا ہے نا چاکن کا، میں نے پکی نیت کی میں اجتماع سے جاؤں گا۔ اے اللہ 10 سال ہو گئے، نام تو لکھاتا ہے، نکلنے کے وقت پسری کھا جاتا ہے، آپ یقین مانیے وہ اللہ اس کے باوجود اس کا دانا پانی بند نہیں کرتا۔ وجہ کیا اس کی؟ اس کی وجہ کہ اللہ رب العزت کی نگاہ میں بزرگوں یہ دنیا بے حیثیت اور بے وزن اور بے قیمت ہے، اللہ سب کو دیتا ہے، اپنے ماننے والوں کو بھی اللہ دنیا دیتا ہے اور اپنے نہ ماننے والوں کو بھی دیتا ہے اللہ دنیا۔ اللہ دنیا نمازی کو بھی دیتا ہے اور بے نمازی کو بھی دیتا ہے، جو دین کا کام کرتے اللہ دنیا ان کو بھی دیتا ہے، اور جو دین کی محنت سے انشاءاللہ ماشاءاللہ سوچوں گا، میرے لیے دعا کرو، میں مشورہ کرتا ہوں، میرا ارادہ ہے میں پکا جاؤں گا اور جاتا نہیں، اللہ اس کو بھی دیتا ہے۔
اس کی وجہ کہ اللہ کی نگاہ میں دنیا بے حیثیت ہے، بے وزن ہے، بے قیمت ہے. اللہ سب کو دیتا ہے، اپنے ماننے والوں کو بھی اور اپنے نہ ماننے والوں کو بھی. اللہ دنیا نیکوکاروں کو بھی دیتا ہے اور بھٹکوں کو بھی دیتا ہے. بڑھیا مکان، بڑھیا کپڑے، بڑھیا سواری. اور اس کی کہ دنیا بے حیثیت ہے اللہ کی نگاہ میں، اس لیے اللہ سب کو دیتا ہے. اور کتنی مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے پوٹ بھروں، کتنی پیٹ بھر کے، خود اس کو نہیں پتا میں پونا کا، پنپری چنچوڑ، نگڑی، آکوٹی کا، کانپور نگر، شکتا نگر، بجلی نگر کا کتنا بڑا دھنی اور کتنا بڑا مالدار ہوں. اس کو خود نہیں پتا کتنی پراپرٹی ہے میرے پاس، کتنی جان بنائی میں نے، وہ خود نہیں جانتا کہ کہاں کا پلاٹنگ کر کے میں نے رکھی ہے. ادھر عمری کشوری کے اندر الگ، ادھر محمد والی کے اندر الگ، ادھر میرے بزرگوں الگ الگ جگہوں پر، بارامتی میں الگ، انداپور میں الگ، ڈاؤن میں الگ، ساسوڑی، چیچوڑی، نیلا میں الگ. یہ خود نہیں جانتا کتنی میں نے جان بنائی ہے، کتنی پراپرٹی ہے میرے پاس، بینک بیلنس کتنا ہے، میرے اکاؤنٹ میں کتنا پڑا ہوا ہے، گھر والی کے اکاؤنٹ میں کتنا ہے، بچوں کے اکاؤنٹ میں کتنا ہے، گھر میں کیش کتنا پڑا ہے. یہ خود نہیں جانتا میں پونا کا کتنا بڑا دھنی اور کتنا بڑا مالدار ہوں. کیا وجہ اس کی کہ اللہ کی نگاہ میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ دنیا سب کو دیتا ہے. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سرکار مدینہ، تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس دنیا کی قیمت اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، وہ اللہ آج کے زمانے کے بے دین کو، پاپی کو، دہریے کو، نافرمان کو، بے نمازی کو ایک گھونٹ بھی پانی تک کا نہ دیتا. ہاں بھائی پونا والوں، وہ اللہ اپنے اس نافرمان بندے کو پانی کے قطرے، پانی کی تھیم اور پانی کی بوندوں کو تک کا ترساتا، اس کو تڑپاتا، بوندوں کے لیے اللہ اس کو تڑپاتا. کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کی نگاہ میں، اس اللہ سب کو دیتا ہے. اور یہ کوئی ضابطہ اور قانون نہیں ہے اللہ کا کہہ رہے یہ تو ہماری بات نہیں سنتا ہے، اس کی تشکیل کرو تو یہ کرن مارتا ہے، ہاتھ رکھنے نہیں دیتا، آنکھ بتاتا ہے. وہ کہتا ہے ہم کیا بیکار ہے کہ تمہاری طرح ہماری 4 مہینے کی تشکیل کر رہے، ہم کو تبلیغ میں 40 دن کے لیے چلو بول رہے. کون سے اللہ میں نے سکھایا یہ تبلیغ میں گھر چھوڑ کر جاؤ، بیوی چھوڑ کر جاؤ، بچے چھوڑ کر جاؤ، دکان چھوڑ کر جاؤ؟ کیا اللہ میں آ کر ہماری دکان چلائے گا؟ کیا اللہ میں ہمارے بچوں کو پالے گا؟ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے یہ. لیکن قربان ہے اس خالق کائنات پر، ورنہ اس کے باوجود اس کا دانا پانی بند نہیں کرتا. یہ ضابطہ نہیں اللہ کا، ارے اس کی تشکیل کرو تو کرن مارتا ہے، یہ ہاتھ رکھنے نہیں دیتا، آنکھ بتاتا ہے. یہ ہمارے منادی کے اذان سن کر یہ مسجد میں نہیں آتا. کتنی مسجدیں پنپور میں، چکڑچوڑ میں، نگڑی میں، آکوڑی میں، کانپور نگر میں کتنی مسجدیں ہیں، چاکر میں کتنی مسجدیں ہیں، ادھر جنر، نارائن گاؤں، منچر میں کتنی مسجدیں ہیں. یہ ہمارا بندہ اذان سن کر بولے ہمارے دربار میں نہیں آتا ہے. کیا کیا جائے؟ بولے میرے فرشتوں یہ پی سی ایم کی نا پنپری چنچوڑ میونسپل کارپوریشن، مہانگر پالیکا، اس میں ٹینڈر داخل کیا ہے. آج کل کام بہت تیزی سے چل رہے ہیں نا، تمہارے یہاں میٹرو کے کام چل رہے، اوور برج، فلائی برج، انڈر گراؤنڈ برج، بڑے بڑے ہائی وے بن رہے. اس میں ٹینڈر داخل کیا ہے یہ چنچوڑ والے نے، پنپری والوں نے، پونا والے نے. اے میرے فرشتوں ہم تو اس کا ٹینڈر کسی حال میں پاس ہونے نہیں دیں گے. یہ ہماری بات نہیں سنتا ہے، ہمارے منادی کی مؤذن کے اذان پر آواز پر مسجد میں نہیں آتا ہے. اس نے پونا بائی پاس پر ایک فارم ہاؤس بنانے کا اس نے پلاننگ کیا ہے. کہتا ہے میں مکرانہ جا کر ماربل لاؤں گا اور گرینائٹ اور ماربل کے اندر بنگلہ تیار کروں گا، رو ہاؤس بناؤں گا میں. بولے میرے فرشتوں ہم تو اس کا رو ہاؤس، اس کا فارم ہاؤس کسی حال میں بننے ہی نہیں دیں گے، اس میں اڑتنا لانے کے رکاوٹ پیدا کریں گے. یہ کوئی ضابطہ اور قانون نہیں ہے اللہ کا. اللہ دنیا سب کو دیتا ہے، تم دین کا کام کرو یا نہ کرو، اس کے دربار میں آؤ یا نہ آؤ، اس کی اطاعت گزار بندے بن کر زندگی گزارو یا باقی اور پاپی نافرمان بن کر، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک بات ہمارے مجمع تیسرا سمجھ لے، اللہ دنیا کو ہر کس و ناقص کو دے دیتا ہے، لیکن وہ اللہ اپنا دین ہر غیر نتو خیرے کو نہیں دیتا. دنیا سب کو ملتی ہے لیکن دین سب کو نہیں ملتا. بہت گہری بات آپ سے عرض کر رہا ہوں بزرگوں، دنیا سب کو مل جاتی ہے، اللہ سب کو دیتا ہے، لیکن دین ہر ایک کو نہیں دیا کرتا اللہ. اور جس طرح سے اللہ ہر ایک کو اپنا دین نہیں دیتا، ایسے ہی اللہ ہر ایک سے اپنے دین کا کام بھی نہیں دیتا. یہ بھی بڑی عجیب بات ہے. تمہارا پنپری چنچوڑ، کانپور نگر اور نگڑی اور آکوڑی نہیں، ولبھ نگر نہیں، روپی نگر نہیں، دنیا بھری ہوئی صلاحیت مندوں سے، ایک سے ایک جگادری، ایک سے ایک چودھری، ایک سے ایک مہارتی، ایک سے ایک تیسمان خان آپ کو ملے گے.
صلاحیت مندوں کی بزرگوں دنیا میں کمی نہیں ہے. ملک والے، مال والے، عہدے والے، کرسی والے، علم والے، ہنر والے، استعداد والے، صلاحیت والے، بولنے والوں کی دنیا میں کوئی کمی نہیں ہے. یہ دنیا صلاحیت مندوں سے بھری ہوئی ہے. ایک سے ایک بھارتی، ایک سے ایک جوادری اور ایک سے ایک چودھری آپ کو ملے گی. لیکن یہ دین اور دین کی محنت، یہ دعوت اور دعوت کی محنت، یہ اللہ رب العزت کی وہ چنندہ نعمت ہے جو نہ یہ اللہ ہر ایک کو دیتا ہے، نہیں اللہ ہر ایک سے اپنے دین کا کام لیتا ہے. ہاں، جب اللہ اپنے بندے کو نوازنا چاہتا ہے، پرموشن دینا چاہتا ہے، اس کو آگے بڑھانا چاہتا ہے، اپنے مخصوص خزانوں سے جب اللہ کسی کو کچھ دینا چاہتا ہے، یہ اپنی گاوران بھاشا میں سمجھ لو نا میرے بزرگوں، جب اللہ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے، پھر وہ اللہ اس کو گھر سے بے گھر کرتا ہے، وہ اللہ اس کے بوریے بسترے اٹھواتا ہے، وہ اللہ اس کو در در کی ٹھوکریں کھلواتا ہے. کیا مطلب بزرگوں؟ وہ اللہ اسے اپنے دین کا کام دیتے ہیں، وہ اللہ اس کی جان مال کو اپنے دین کے لیے قبول فرماتا ہے. اور یہ کوئی میری تمہاری بات تو ہے نہیں، سرکار کا فرمان ہے، آقا مدنی کا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ رب العزت اپنے جس بندے کے ساتھ خیر کا اور بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، پھر وہ اللہ اس کو دین کا شعور، دین کی فراست اور دین کا فہم مرحمت فرماتے ہیں. وہ اللہ اس سے اپنے دین کا کام لیتا ہے، وہ اللہ اس کی جان مال کو اپنے دین کے لیے قبول فرماتا ہے، وہ اللہ اس کو در در کی ٹھوکریں کھلواتا ہے. اور یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں ملے گی ہم کو. حضور نے فرمایا کہ جس کے ساتھ اللہ خیر کا اور بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، میں یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، پھر اللہ تعالیٰ اس کو دین کا شعور اور دین کی فراست مرحمت فرماتے ہیں، اللہ اسے دین کا کام لیتا ہے. اس لیے میرے بزرگوں، دنیا میں اس نعمت کا کوئی بدل نہیں ہے. اور اللہ فرما رہے اگر تم ہماری اس نعمت کی قدر کرو گے، ہم اپنی نعمت میں اضافہ کریں گے. کیا اضافہ؟ کہ اللہ تعالیٰ دین پر چلنے والوں کو دین پر استقامت دے گا. کیسے ہی حالات، کیسی ناگواریاں، کیسی فتنے اس کے سامنے آ جائے، لیکن یہ دین سے سمجھوتا نہیں کرے گا، دین کو چھوڑے گا نہیں، دین کی دھجیاں نہیں اڑائے گا، دین کے جنازے نہیں نکالے گا، اپنے دین کو، اپنے ایمان کو بیچے گا نہیں. یہ اللہ تعالیٰ اس کو دے گا شکر پر. اس لیے کہ اللہ فرمانا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم قدردانی کرو ہم اپنی نعمت کو بڑھائیں گے. اور نعمت کی قدردانی پر اللہ استقامت دیتا ہے، اور استقامت ایسی ملے گی کہ امید ہے اللہ کی ذات سے اس دین کی قدر کرنے والے کا جس دن جنازہ اٹھے گا وہ ایمان کی حالت میں اٹھے گا. یہ اللہ قدردانی پر دیتا ہے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر ناقدری کرو گے، تم اتنی بڑی ہم نے تم کو نعمت دی، ایمان کی مایا عطا کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم نے تم کو پیدا کیا، اور تم اپنا مقام نہیں پہچانو گے اور اس کی ناقدری کرو گے اور اس کی ناشکری کرو گے. اللہ فرما رہے ہو ہمارے بندو، ہماری عزت کی قسم، پھر ہم نعمتوں کے دینے والے نعمتوں کو چھیننا بھی اچھی طرح جانتے. کیوں میرے بزرگوں، جس اللہ نے ہماری اور آپ کی آنکھوں میں بینائی رکھی ہے، دیکھنے کی طاقت رکھی ہے، ورنہ اس طاقت کو چھین کر اللہ بنانا بھی تو جانتا ہے. جس اللہ نے ہاتھ میں پکڑنے کی، پیر میں چلنے کی طاقت رکھی ہے، کانوں میں سننے کی طاقت رکھی ہے، زبان میں بولنے کی طاقت رکھی ہے، وہ اللہ اس طاقت کو چھین کر لگ رہا نورا گونگا اندھا بہرا بنانا بھی تو جانتا ہے. یہ نعمت ہے اللہ کی، اور شکر پر قدردانی پر اللہ اس کو بناتے اور ناقدری پر دی ہوئی نعمت بھی چھین جاتی. اس سے قدردانی ہے کہ یہ ہمارا مجمع اللہ کے دین پر اپنی ضرورت سمجھ کر آئے کہ ہم پونا والے اللہ کے دین کے محتاج ہیں. اللہ کا دین ہم پونا والوں کا محتاج نہیں ہے. ہم کو اور آپ کو ضرورت ہے اللہ کے دین کی، اللہ کے دین کو ہماری آپ کی ضرورت نہیں. یہ تو وہ مقدس متبرک مبارک میدان ہے جو اپنی ذات سے اپنی ضرورت سمجھ کر چلے گا. اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی پر اس کی کوکھ سے جنم لینے والی نسلوں کو دین کا داعی شجاعی بنائے گا اور آدمی اعراض کرے گا، جان بچائے گا، جی چھڑائے گا. اللہ فرمائے ہمارے بندو، ہماری عزت کی قسم، ہم تم سے اس نعمت کو چھین کر دوسروں کے حوالے کر دیں گے. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تم اس نعمت کی ناقدری کرو گے، مقصد سے ہٹو گے، جان بچاؤ گے، تو ہماری عزت کی قسم ہم پھر نئی قوم کو لائیں گے اس میدان کے اندر. دعوت کا نور، ایمان کا نور، دین کا نور ہم کے دلوں کے اندر اتاریں گے اور ہم ان سے اپنے دین کا کام لیں گے. اور اللہ فرما رہے تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. وَلَا تَضُرُّوا شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ فرما رہے میرے بندو، کوئی چیز میرے دست قدرت کے باہر کی میں یہ کر سکتا ہوں، یہ نہیں کر سکتا. اس لیے آدمی اپنی ضرورت سمجھ کر آئے. اور ایک بات سمجھ لے، اللہ
اللہ دین انٹرسٹڈ بندوں کو دیتا ہے، جن کے دلوں میں دین پر چلنے کی چاہت ہو، طلب ہو، اڑن ہو، فکر ہو، اور آدمی چاہے ہی نہیں، آدمی اس کا دل ہی نہ چاہے دین پر چلنا۔ تو میرے بزرگوں، جس طرح اللہ مستغنی اور بے نیاز ہے، جس طرح اللہ غیرت والے، اللہ کا دین بھی ویسا ہی غیرت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا دین طلب والوں کو دیتا ہے۔ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، ہمارے اپنے اندر ہی داریاں نہ ہو اللہ کے دین پر چلنے کا، ہمارے اپنی نیت اور عزائم اور ارادے نہ ہو۔ ہم دیکھ رہے ہیں اللہ کا دین نکلا، ہمارے اپنے گھر کی چاندی والے خدا کی نافرمان اور عیاشی اور بدماشی کا اڈا بنتی جا رہی ہو۔ گھر کے جوان، گھر کے بوڑھے، گھر کے چھوٹے، گھر کے بڑے، سب خدا کی نافرمانی کے ساتھ زندگی گزارے۔ اور میرے بزرگوں، ہمارے تمہارے دلوں کے اندر اس کا احساس باقی نہ رہے، ہمارا تمہارا دل پتھر بن چکا ہو، دل و دماغ پر غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہو، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے دین کی دھجیاں ہمارے گھروں کی چاندیواری سے دین کے جنازے اٹھ رہے ہوں، اور اس پر ہمارا تمہارا دل اڑتا نہیں، یہ آنکھیں آنسو بہانا چھوڑ دیا اور دل پتھر بن چکا ہو، دل و دماغ پر اندھے پن کا غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہو، اور پھر یہ ہماری غفلت، ہماری سستی، ہماری بے فکری اور کاہلی کے باوجود وہ اللہ میرے کو اور آپ کو دعوت کی سبزی مبارک میدان میں چلائے، وہ اللہ مجھ کو آپ کو اپنا دین عطا کرے۔ میرے بزرگ، اللہ سوال کر رہا ہے، او پونا والو، کیا ہمارا دین تمہاری نگاہ میں اتنا ہلکا، اتنا سستا اور اتنا گھٹیا اور اتنا گرا پڑا ہے کہ تم دین پر آنا نہ چاہو اور تم دین کی محنت کرنا نہ چاہو، اور ہم تم سے زبردستی اپنے دین کا کام لیں، ہم تمہیں زبردستی اپنا دین عطا کریں کہ ہمارا دل اتنا ہلکا اور ڈھکیا اور گرا پڑا ہے کہ تم تو دین پر آنا پسند نہیں کرو، اور ہم تم کو زبردستی دین میں۔ اللہ کی طرف سے دین زبردستی ٹھوسا نہیں جاتا، وہ تو اللہ بندے کی طلب پر دیتا ہے۔ حضرت مولانا یونس صاحب نور اللہ مرقدو بارہا یہ واقعہ سنا کرتے تھے ابو طالب کا۔ کون ہے ابو طالب؟ کیا مانا ابو طالب کا؟ طلب کرنے والے کا باپ۔ کون یہ؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں، اور چچا کا جو درجہ اور مقام ہوتا ہے باپ کے ساتھ برابر کا ہوتا ہے۔ باپ کی وفات ہو گئی، باپ انتقال کر جائے، چچا باپ کے درجے میں آ جاتے، اور یہ ایسے چچا ہے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جنہوں نے ہر لائن سے اللہ کی نبی کا ساتھ دیا، آپ کا ہاتھ بچایا، آپ کی خدمت کی دل و جان سے، اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یتیمی کی حالت میں دنیا میں تشریف فرما ہوئے، آپ اپنی والدہ محترمہ مائی آمینہ کے پیٹ میں تھے، اس وقت آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا۔ اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم بنا کر دنیا میں بھیجا۔ آپ کے دادا ہے عبد المطلب، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا بیڑا اٹھایا، میں اپنے پوتے کی پرورش کروں گا، لیکن اللہ کو یہ منظور تھا، یہ دادا عبد المطلب بہت جلد اللہ کو پیارے ہو گئے، تو یہ ابو طالب آگے بڑھے، میں اپنے بھتیجے کو کی پرورش کروں گا۔ بہت خدمت کی دل و جان سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کھلایا پلایا، آپ کی ضرورتوں کو پورا کیا، آپ کے کام کاج میں آپ کا ساتھ دیا، آپ کا ہاتھ بچایا، اور بڑی معروف شخصیت تھی ابو طالب کی، سارے مکے کے مارکیٹ میں ان کی چھاپ کی چلتی تھی۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر ابو طالب ہوتے مکے میں کسی مائی کے رات کی کیا وجہ، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ اٹھا کر بھی دیکھی ہے، اور اگر ابو طالب کے غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر اللہ کے نبی کو تنہا اکیلا پا کر کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹ ڈپٹ کرتا، یعنی کہ برا بھلا کہتا، ڈراتا، دھمکاتا، اور ابو طالب کو اس کی بھنک لگ جاتی، اوہ کسی نے میرے بھتیجے کو ڈرایا ہے، دھمکایا ہے، ڈانٹا ہے، برا بھلا کہا ہے، یہ وہاں پہنچ جاتے اور اس کو پکڑ کے کہتے، کیا سمجھ رکھا ہے تم نے میرے بھتیجے کو یتیم ہے؟ خبردار آئندہ اگر آنکھ بھی اٹھائی اس کا انجام برا ہوگا۔ اور دڑوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ابو طالب اور عرض کرتے، بھتیجے فکر نہ کرو، گھبراؤ مت، دیکھو سنو، میں تمہارا بدلہ لے کر آیا ہوں، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اتنی محبت تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ لیکن میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، جس دعوت کو، جس تبلیغ کو، جس محنت کو، جس نقل و حرکت کو، جس دین کو لے کر حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما ہوئے، اس محنت میں ابو طالب نے اللہ کے نبی کا ساتھ نہیں دیا، آپ کا ہاتھ نہیں بٹایا، ایسے تو دل و جان سے خدمت کی، ہاں نکاح کروایا، نکاح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اما جان مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پہلا نکاح، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نکاح ابو طالب نے کروایا، بڑی محبت حضور سے بھی۔ لیکن جو مقصد تھا نبی کے دنیا میں آنے کا، تبلیغ، دعوت، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی عظمت، وہ اللہ کیسے کرتا دھرتا ہے، وہ اللہ کیسے قدرت والے، وہ اللہ کیسے خالق ہے، کیسے مالک ہے، کیسے
یہ جو محنت تھی بزرگوں دعوت کی مخلوق کو خالق سے جوڑنے والی، اس میں ابو طالب نے اپنے ہاتھ اوپر کر ڈالی. کیا مطلب؟ اللہ کے نبی کا ساتھ نہیں دیا. جانتے ہو میرے بزرگوں، یہ وہی ساتھ نہ دینے کی نحوست ہے. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہونے کے باوجود بھی ابو طالب کو ایمان نہیں ملا. بےمانی کی حالت میں، کفر کی حالت میں جنازہ اٹھا ابو طالب کا. یہ ساتھ نہ دینے کے کام میں نہ لگنے کی نحوست ہے. آج تو کہتے بھائی صاحب تبلیغ اللہ اکبر، اس نے تو پورے علاقے کا نقشہ بدل دیا. لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں انسانوں کی زندگی میں تبلیغ نے انقلاب پیدا کر دیا. آج ہم کو اس کی مانیتا ہے، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں، ایکسپٹ کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں اس کا کہ واقعی کل ہمارا علاقہ یہ پونا، ستارہ، سامنے، کرار، کولہاپور، شولاپور مسلمان پہچانا نہیں جاتا تھا تبلیغ سے پہلے. نام پوچھو تو گنپت بھائی، دھولو بھائی، بھونو بھائی، راجو بھائی، پھتو بھائی، اس طرح کے نام تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی. دور دور تک اس کی چار دیواری میں گھروں کی، ان کے گھر کے ماں بہنوں کی زندگی میں کئی دور دور تک اسلام کی دین کی جھلک نظر نہیں آتی تھی. یہ حال تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا، دعوت سے پہلے، تبلیغ سے پہلے. پہچانا نہیں جاتا تھا مسلمان. آج اللہ نے اسلام کی برکت سے کم سے کم اس کی شناخت تو ہوئی. یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امت چاہیے. آج لوگ اس کا اقرار کرتے کہ واقعی تبلیغ نے پورا ماحول بدل دیا. اجڑی ہوئی مسجدیں دعوت کی برکت سے آباد ہوئی. ورنہ ایک وقت ایک حال یہ تھا، ہماری مسجدیں کھنڈر پڑی ہوئی تھی، ویران پڑی ہوئی تھی. بزرگوں، مسلمان مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر پتے کھیلتا تھا، تاش کھیلتا تھا، اور مسلمان مسجد میں نماز کے لیے کیا آتا؟ نوجوان یا تو مچھنے کے لیے آتا تھا، پیشاب کرنے کے لیے. یا بعض علاقوں کے اندر یہ ماحول تھا کہ لوگ اپنی ناپاکی کا غسل اتارنے کے لیے مسجد میں آتے تھے. یہ حال تھا مسجدوں کا. بیت پڑی رہتی تھی، گدھے اور کتے لوٹتے تھے مسجد کے اندر، گوبر اور لیت پڑی رہتی تھی مسجد میں، کھنڈر تھی مسجدیں. آج لوگ کہتے واقعی تبلیغ کی وجہ سے اجڑی ہوئی مسجدوں کا اللہ نے آباد کیا. پورے علاقے کے اندر دور دور تک مدرسے کا کوئی نام و نشان نہیں. مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بمبئی سے لے کر بنگلور تک 1500 کلومیٹر کی پوری پٹی پر ایک مدرسے کا نام و نشان نہیں تھا. لوگ پسند نہیں کرتے تھے. اپنے بچے کو حافظ بنایا، اپنے بچے کو عالم بنایا، مفتی بنایا، قاری بنایا، محدث بنایا، مفسر بنایا. لوگ کہتے تھے ارے بولے یہ اس کو یہ پڑھ کر کرے گا کیا، ملا بن کر، مولوی بن کر، یہ کھائے گا کیا، بال بچے کو کیا کھلے گا. یہ ذہن تھا امت کا تبلیغ سے پہلے، دعوت سے پہلے. آج اللہ نے اسلام کی برکت سے علماء کا، حفاظ کا ایک جام بچھا دیا. ورنہ یہ ہمارا پونا جیسا پونا میرے بزرگوں رمضان مبارک کے اندر قرآن پاک سنانے کے حافظ نہیں تھے ہمارے پاس. اللہ جزاک عطا فرمائے. وہ بہار والے، یوپی والے، بنگال والے 6 مہینے پہلے ان کو خط لکھنا پڑتا تھا. حافظ صاحب 4 مہینے کے بعد رمضان پہ آمد ہے، ہم آپ سے التجا کرتے ہیں، گزارش ہے، ہماری درخواست ہے حافظانہ کہ اگر آپ مہاراشٹر تشریف لے آئے، پونا تشریف لے آئے، آپ کولہاپور تشریف لے آئے، آپ کا احسان ہوگا. کم سے کم لوگ رمضان میں قرآن تو سن لیں، ختم قرآن تو ہو جائے ہماری مسجد کے اندر. پونا جیسے پونا کے اندر چند مسجدوں کے اندر ختم قرآن ہوتا تھا. یہ حال تھا میرے بزرگ. ایک حافظ نے اور اللہ نے حفاظ کا ایسا جال بچھا دیا. اب ان کو اگر قرآن سنانا تو ان کو مسجدیں نہیں ملتی. ایک مسجد کے اندر کہیں 2 حافظ، کہیں 4 حافظ، کہیں 6 حافظ قرآن سنا رہے. پوری کمیٹی مسجد کے بیٹھ کر مشورہ کرتی ہے. الحمدللہ کیا کہنے، بولے اللہ نے اپنے محلے کے اندر اس سال 6 حافظ تیار کیے، اپنے کو 6 کو موقع دینا ہے. اب 6 کو کمیٹی بلا لی، مسجد کی ایک کمیٹی، اور اس کا مشورہ کرتی ہے. حافظ صاحب آپ 4 رکعت پڑھا لیں، آپ 8 رکعت پڑھا لیں، آپ 4 رکعت پڑھا لیں. ہو گیا یہ 20 رکعت. تو کہہ رہے ہمارا تو آپ نے بلایا اور کچھ طے نہیں کیا. ایسا کرو بولے حافظ صاحب آپ جو ہے عشاء اور وتر پڑھا دی. ایک کہا آپ نے تو میرا کچھ ہی طے نہیں کیا، ان کو تو عشاء اور وتر تو دے دی، لیکن میں کیا کروں. آپ حافظ صاحب کیا کہتا ہے مینجمنٹ کا عملہ کہ حافظ صاحب آپ جو ہے سامنے بن جائے. حافظ صاحب اگر ادھر ادھر پڑھنے میں ان کو مشابہ لگے تو آپ کا کام رکما دینا ہے. او اللہ کہاں ایک نہیں تھے. اللہ نے میرے بزرگ اتنے حفاظ تیار کیے. اب ان کو قرآن سنانا تو ان کے پاس مسجدیں نہیں. یہ دعوت کی برکت ہے، ہم اس کو اقرار کرتے ہیں. کیسی برکت دعوت کی. تبلیغ والوں میں پکڑ کے اس کو لے کر گئے. چل جماعت میں ہمارے ساتھ 3 دن لگا. اب 3 دن کے لیے لگ گیا. اب بڑا عمل دعوت کا، تبلیغ کا، تعلیم ہے. اب کیسی تعلیم شروع کی. فضائل قرآن میں سے پڑھا جاتا ہے. اب اس نے سنا اللہ کے بندے نے کہ کل قیامت میں حافظ قرآن سے کہا جائے گا او میرے بندے پڑھتا جا، جنت کے درجوں پر چڑھتا جا. یہ ایک قرآن پاک کی آیت پڑھے گا اللہ اس کا ایک درجہ، کرسی پڑھے گا دوسرا، تیسری پڑھے گا تیسرا. اب 6666 آتے. اندازہ لگائیے اللہ حافظ قرآن کو کیا مقام دے گا. اب یہ سن رہا ہے بیٹھ کر تعلیم کرتے ہوئے.
پڑھنے والے نے وہ حدیث ختم کی نہیں کہ فوراً دوسری پڑھی. کل قیامت میں اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کے ماں باپ کو ایسا نور کا تاج پہنائے گا کہ ساری دنیا مل کر استاد کی قیمت ادا نہیں کر سکتی. پھر سن لو اس نے بیٹھے بیٹھے کہ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کے خاندان کے ایسے 10 آدمی جن کے حق میں جہنم کے فیصلے ہو چکے ہوں گے. یہ حافظ صاحب آگے بڑھے تھے کہ اے اللہ یہ میرے چچا انہوں نے مجھے مدرسہ بھیجا جس وجہ سے میں نے حفظ قرآن کی تکمیل کی. اللہ یہ میرے پھوپا ہے انہوں نے میرے کو مدرسہ بھیجا. یہ میرے ماموں ہے, میرا بھائی ہے, یہ میرے والد ہے, یہ فلاں رشتہ دار ہے. انہوں نے مجھے مدرسہ بھیجا اس کی وجہ سے میں نے یہ نعمت حاصل کی اور تو ان کو آج جہنم میں ڈالتا ہے. روایتوں میں آتا ہے اللہ تعالیٰ حافظ کی سفارش پر اس کے خاندان کے ایسے 10 آدمی جن کے حق میں جہنم کے فیصلے ہو چکے ہوں گے, حافظ صاحب اپنی سفارش سے ان کو جنت میں لے کر جائیں گے. اب 3 دن لگا کر آیا یہ بےچینی کہ اللہ میری زندگی تو نکل گئی, اب میں چاہوں بھی تو حفظ کرنا میرے لیے مشکل ہے. لیکن اس نے سوچا کہ اب میں اپنے بچے کو مدرسہ بھیجوں گا. چاچا نے سوچا میں بھتیجے کو بھیجوں گا مدرسہ. ماموں نے سوچا بھانجی کو بھیجوں گا. باپ نے سوچا بیٹے کو بھیجوں گا. بھائی نے اپنے بھائی کو بھیجا مدرسے کے اندر کا داعیہ پیدا ہوا. کتنے اللہ کے بندوں کو میں روتے ہوئے دیکھا تھا. مولانا اللہ کا احسان ہے, اللہ کا شکر ہے, میں خوشی سے رو رہا ہوں. یہ میرے غم کے لیے خوشی کے آنسو ہے. 2 بیٹے بڑے میرے, ایک مزاحی سہارنپور میں پڑھتا ہے اور دوسرا دیوبند میں پڑھا ہے, اور تیسرا جو ہے نا وہ بھی ماں کی گود میں وہ دودھ پیتا ہے. لیکن میں نے نیت کی ہے کہ میں اس کو بھی مولانا حافظ عالم بناؤں گا. کون ہے کہنے والا؟ کوئی مفتی صاحب نہیں ہے, کوئی محدث نہیں ہے, کوئی شیخ الحدیث نہیں ہے. یہ کہنے والا پکا بیپاری ہے, انجینئر ہے, ڈاکٹر ہے, پی ایچ ڈی ہے, جج ہے, اور وہ کہہ رہا ہے الحمدللہ میرے بچے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں. یہ کام کی برکت, دعوت کی برکت, تبلیغ کی برکت کہ اللہ نے جہاں ایک مدرسہ نہیں تھا, مدرسے کا جان بچھا دیا علاقے کے اندر. مکاتب کو جانتا ہی نہیں تھا. ہمارے علماء کرام اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے, ہمارے سروں کے تاج, ہمارے آنکھوں کے تاج, انہوں نے دیہات میں ایسی محنت کی. 7 سال کا 8 سال کا بچہ میرے بزرگ کو اس انداز میں قرآن پڑھتا ہے, سورہ فاتحہ اس کے سن لو تو آدمی کا ایمان تازہ ہو جائے. یہ دعوت کی تبلیغ کی برکت نہیں تو اور کیا ہے. یہ مدارس زندہ ہوئے, مکاتب وجود میں آئے. مولانا ہندو صاحب رحمت اللہ علیہ تو یہاں تک فرمایا کرتے تھے بیت اللہ کی زینت بھی یہ دعوت ہے. ورنہ ایک زمانہ تھا کون جاتا تھا تبلیغ سے پہلے حج کے لیے؟ جوان آدمی کو کون, اللہ نے تیرے کو مال دیا جا حج کر کے. بولے میں کیا مر رہا گیا, میرے کو حج کو بھیج دیں. کیا مطلب؟ شباب ہے, جوانی ہے, امنگ, ارمان, چاہت, خواہش پوری کر لینے دو. جب میرا پاپ کا پوٹلا بھر جائے گا, پاپ کا گھڑا بھر جائے گا, اب میرے میں گناہ کی سکت باقی نہیں رہے گی. میری آنکھیں جواب دے دے گی گناہوں کے کرنے سے, ہاتھ میں جواب دے دیں گے, ہاتھوں میں لاشا آ جائے گا, لاٹھی آ جائے گی, اس وقت جاؤں گا میں بیت اللہ. یہ امت کا ذہن تھا, یہ لوگوں کا ذہن تھا دعوت سے پہلے, تبلیغ سے پہلے. وہ تو زبردستی وہ بڑے میاں کو گھر کے بچے تیار کرتے. ابا گنے کے پیسے آئے, ابھی ابو نے زمین بیچی نا, ابا بہت اچھی پیسے آئے ہیں, ہم آپ کو بیچتے جاؤ, جا کر حج کر کے آؤ. مولانا فرماتے تھے بڑے میاں کو, باپ کو خوشی نہیں ہوتی تھی کہ بچے میرے کو حج کو مل رہے, بلکہ بڑے میاں رونا شروع کر دیتے تھے. کیوں ان کو رونا آ رہا ہے؟ یہ گھبراتے تھے, ڈرتے ہیں اللہ میرے کو یہ حج کو بھیجنے میں زندہ سلامت واپس آؤں گا یا نہیں. روتے تھے بڑے میاں. اور بھیجنے والوں کا بھی یہ ذہن تھا کہ ابا واپس آ جائے تو بہت اچھی بات ہے, ورنہ یہ احرام کی جو چادریں ہیں یہ کفنی کی بدلی ہوئی شکل ہے, آپ وہی دفن ہو جاتا. بھیجنے والے اس خیال سے بھیجتے تھے. آج اس دعوت کی برکت سے, تبلیغ کی برکت سے کہ یہ ہاتھ لگا تبلیغ والوں کے. اب رمضان حج کا زمانہ چل رہا ہے. اب حج کے زمانے میں جماعت فضائل حج کی تعلیم کرتی ہے. اب جیسے اس نے کتاب کھولی, اس نے فضائل حج پڑھنا شروع کیا. جس نے ایک حج کیا اس نے گویا اپنے فریضے کو ادا کیا, اور جو 2 حج کرتا ہے اس نے اللہ کو قرضہ دیا, اور جو 3 حج کرتا ہے اللہ اس کے بال پر, اس کے کھال پر جہنم کی آگ کو کیا دھوئیں کو بھی حرام کر دیتا ہے. یعنی وہ حاجی جہنم میں جا ہی نہیں سکتا. پھر اس نے سنا اسی فضائل کے حلقے میں حاجی کبھی کرنا نہیں ہوتا, مفلس اور قلاش اور فقیر نہیں ہوتا. جتنا یہ حج پر خرچ کرتا ہے اللہ اس سے کئی گنا زیادہ اس کو دنیا میں واپس کرتا ہے. اور اگر اس کو دنیا میں نہ ملا تو ہمارا ایمان ہے اللہ اس کو آخرت میں ضرور نوازے گا. پھر اس نے اسی تعلیم کے حلقے میں سنا کہ جب حاجی طواف وداع سے فارغ ہو جاتا ہے
جیسے ہی پیٹ کرتا ہے بیت اللہ کی طرف پلٹتا ہے یہ فوراً پیچھے سے ایک ہاتھ اس کے کندھے پر آ کر پڑتا ہے. او پمپلی چنچو نگڑی آکوٹی والے, جا رہے ہو نگڑی, جا رہے ہو آکوٹی, جا رہے ہو چاکن, دیکھو تم پاک کے دربار سے پاک ہو کر جا رہے ہو اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے زندگی بھر کے گناہوں کو دھو دیا ہے. اب تو آج تم گناہوں سے ایسے پاک ہو گئے ہو جیسے آج تم اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو. جاؤ, جا رہے ہو چاکن, اپنی نئی زندگی شروع کرو. اللہ نے جتنے زندگی بھر کے گناہ تھے سب معاف کر ڈالے. کہ حاجی اس حال میں اپنے وطن لوٹتا ہے کہ اس کے عمل میں کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. پھر اس نے اسی تعلیم کے ہفتے میں سنا کہ قیامت میں اللہ حاجی کے خاندان کے ایسے 200 آدمی جن کے اپنے جہنم کے فیصلے ہو چکے ہوں گے, یہ حاجی صاحب اپنی وجہ سے ان کو جنت میں لے کر جائیں گے. اب اندر داعیہ پیدا ہوا. کتنے جوانوں کو ہم نے روتے ہوئے دیکھا, مولانا 10 سال ہو گئے, 5 سال سے مستقل نمبر لگا رہا, پیسے بھی جمع کر رہا, کوشش بھی کر رہا, لیکن بولے میرا کچھ حج کو جانا ہو رہا نہیں. پتہ نہیں اللہ نے مجھ قسمت کے مقدر میں حج لکھا ہے نہیں, سب اللہ نے میرے کو دے دیا, بس ایک تمنا ہے میرے کو بیت اللہ پہنچائے. یہ داعیہ کہاں سے پیدا ہوا؟ تبلیغ کی برکت, دعوت کی برکت کہ اللہ نے حج جیسی عبادت کو زندہ کیا. آج دیکھو نکاح ڈالو, پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے بیت اللہ میں. فرائض کا نہ سنتوں کو کون پوچھتا تھا؟ عمرہ, رمضان کا عمرہ پتہ ہی نہیں. یہاں تو سنتوں کے جنازے نکلے ہوئے تھے, فرائض کے تو سنتوں کا کیا اہتمام. لیکن اس نے اسی تعلیم کے ہفتے میں سنا جس نے رمضان مبارک میں عمرہ کیا وہ ایسا جیسے اللہ کے نبی کے ساتھ اس نے حج کیا ہو. اب دیکھو بھرا ہوا ہے, رات دن 24 گھنٹے پیر رکھنے کی جگہ نہیں حرم میں. یہ دعوت کی برکت, تبلیغ کی برکت. ہمارا یہاں اس کو ایکسپٹ کرتا ہے, اعتراف کرتا ہے, مانتا ہے یہ کہ واقعی تبلیغ نے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں انسانوں کی زندگی میں انقلاب پیدا کیا. کتنے بے نمازی نمازی بن گئے, کتنے شرابیوں نے شراب سے توبہ کی, کتنے حرام کمانے والوں نے حرام سے توبہ کی. واقعی دعوت نے ایک انقلاب پیدا کر دیا پوری دنیا کے اندر, پورے عالم میں, پوری امت کے اندر. اب اگر ان سے کہا جائے کہ بھائی پھر کیا ہو گیا, آپ اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ واقعی تبلیغ بہت اچھی, تبلیغ کا کام بہت اچھا, لاکھوں کروڑ انسانوں کی زندگی میں اللہ کا دین زندہ ہوا ہے, ماں بہنوں میں حیا شرم پردہ زندہ ہوا. کتنے ایسے غلط کمائی کرنے والے, حرام کمائی کمانے والوں نے حرام سے توبہ کی, سود کے دھندے کرنے والے, بیعت سے پیسے کمانے والوں نے سود اور بیعت سے انہوں نے توبہ کر کے حلال کمائی شروع کر دی. پھر آپ جب مانتے ہو اس بات کو کہ واقعی تبلیغ نے ایک نیا انقلاب پیدا کیا, تو بھئی آپ کو بھی تو کام میں لگنا چاہیے. آپ کے چلے کا کیا, آپ کے 4 مہینے کا کیا, آپ کو بھی تو دنیا کے ملکوں میں جماعتوں میں جانا چاہیے. آپ کو بھی تو روزانہ اپنی مسجد سے کنیکٹڈ منسلک ہونا چاہیے. آپ کے 2.5 گھنٹے کی ترتیب کا کیا, آپ کے ماہانہ 3 دن کا کیا, آپ کے چلے 4 مہینے کا کیا. میرے بزرگ ہمارا جواب آتا ہے, بھائی ہم تو دنیا دار آدمی ہیں, ہم تو دنیا دار آدمی ہیں. 4 مہینے کی آپ بات کرتے ہو, 4 دن کی ہمارے پاس فرصت نہیں. گھر جاؤ تو گھر کے مسائل, اور باہر نکلو تو باہر کا ٹینشن. رات میں 12 1 بج جاتا ہے گھر پہنچتے پہنچتے, اور باہر کے پرابلمز نپٹتے سالو کرتے کرتے 1 2 بج جاتے. روزانہ گھر والے کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے کہ تم رات کو دیر سے آتے ہو. یہاں سر کھجانے کی فرصت نہیں, اور آپ ہم سے 4 مہینے کی بات کرتے ہو. گناہ والو, پھر تو ہمارے اس جواب کا کیا یہ مطلب نکلتا ہے کہ اللہ کے دین کا کام بیکار لوگوں کے کرنے کا کام ہے, جس کو باہر نہ بچہ, نہ فیکٹری, نہ جاب, نہ نوکر, نہ چاکر, نہ دکان, نہ کھیتی, نہ باغات, نہ تجارت, نہ منڈی, وہ اللہ کے دین کا کام کرے. ایک بات ہمارا عملہ اچھی طرح سمجھ لے, جب تک ہمارے تمہارے دلوں میں اللہ کے دین کی ویلیو, اس کی اہمیت, اس کی عظمت, اس کی عقیدت, اس سے محبت, اور اللہ نے جس کو جو کچھ بھی دے رکھا ہو, جب تک وہ اللہ کے دین کی نسبت پر بے وزن اور بے قیمت بن نہیں جاتا ہے, اس رب کی قسم وہ اللہ اس کو کبھی اپنا دین نہیں دے گا. پھر یہ دین کو نہیں چھوڑے گا, دین اس کو چھوڑ دے گا. یہ دعوت و تبلیغ اس کو نہیں چھوڑے گا, دعوت و تبلیغ اس کو چھوڑ دے گی. ہم جو کہتے ہیں نا, ہمارے ساتھی بیٹھ گئے, اب وہ ہمارے کام کے نہیں رہے. ہم کہتے کہ اس میاں نے اس کو دودھ پلایا ہے, آدمی دعوت و تبلیغ کو سمجھنے کے بعد گھر چھوڑ جائے, گھر میں گھس کر بیٹھ جائے. میرے بزرگوں کو کوئی گھر بیٹھتا نہیں, اس کو گھر بٹھایا جاتا ہے. کوئی کام سے بھاگتا نہیں, اس کو کام سے بھگایا جاتا ہے. کوئی کام سے بیٹھتا نہیں, اس کو کام سے بٹھایا جاتا ہے. کب؟ جب اس کے دل میں خفت اور ہلکا پن آتا ہے. دعوت کی, دین کی اہمیت اور قدر اس کے دل سے گھٹتی ہے, اور یہ اپنی دنیا سجانے کے لیے اللہ کے دین کے تقاضوں کو لات مانتا ہے. اپنی دنیا بنانے کے لیے نہیں, بولے میرے کو نہیں چلے گا, بولے میری بزنس میٹنگ ہے, بولے میرا ٹینڈر کی تاریخ ہے, میرے کوٹ کی تاریخ ہے, چاہے اللہ کا دین ملتا ہو, دین یتیم اور آدین کے درجہ ہو گئی ہو. لیکن جب یہ اپنی دنیا کو ویلو دیتا ہے اور اللہ کے دین کو ہلکا سمجھتا ہے, پھر اللہ اس کو نویل کر دیتا ہے. اے بابا, جب تیرے کو ہمارے دین کی ضرورت نہیں تو جا, ہم کو بھی تیری ضرورت نہیں, تو گھر بیٹھ, میں تو اچھا دکھتا ہے. اللہ مستغنی ہے, اللہ بے نیاز ہے. تو بات یہ چل رہی تھی, یہ وہ تعلیم, اتنی قربت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندانی نسبت, رشتہ داری, رات دن کا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ تھا. اندر انٹرسٹ نہیں تھا, بے طلبی تھی, بے فکری تھی. نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے ایمان نہیں دیا.
बेईमानी की हालत में, कुफ्र की हालत में जनाजा उठाए अबू तालिब का। ये सातना देने की नौसत है। यही अबू तालिब, इनके इंतकाल से पहले चंद चौधरी आ गए, मक्के के सरदार, गुरु भंडार, जिम्मेदार किस्म के लोग, और आकर उन्होंने अबू तालिब को पकड़ा और उनसे कहा तुम अपने भतीजे को मना करो। ये क्या तबलीग तबलीग तबलीग, इंतशार हो रहा है, फूट पड़ रही है बाप बेटे में, बीवी शौहर में, भाई भाई में, क्यों कैसा इंतशार? वो कहने लगे हमारे 360 है बाबू और तुम्हारा एक कैसे समझौता हो सकता है? वो कहते ला इलाहा इल्लल्लाह, किसी से बुद्धि होता है अल्लाह से होता है, तो हमारे 360 की नफी हो गई, ये तो नहीं हो सकता, मना करो उनको। अबू तालिब ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलब किया, आपको बुलाया, आप आए। चाचा जान कैसे याद किया? कहा भतीजे ये मक्के के चौधरी है, गुरु घंटा ने, जिम्मेदार किस्म के वीआईपी लोग हैं मक्के के, ये आए हैं और तुमसे कुछ कहना चाहते, तुमसे बात करना चाहते। आपने फरमाया चाचा जान इन चौधरियों को मुझसे क्या लेना देना, इनको मेरी क्या जरूरत पड़ गई? आपने फरमाया भतीजे जरा सुनो तो सही क्या बोलते, ये बात तो सुनो। अब वो चौधरी आए और उन्होंने कहना शुरू किया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बंद करो तुम्हारी तबलीग, इंतशार हो रहा है, इससे क्या चाहिए? माल, मक्के का सारा माल लाकर हम आपके कदमों में डाल देंगे, सबसे बड़े मक्के के धनी, सबसे बड़े मक्के के मालदार तुम ही कहलाओगे ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारी टक्कर का, तुम्हारी बराबरी का दूसरा मक्के में कोई मालदार नहीं होगा, इतना माल हम तुमको देंगे लेकिन तुम्हारी तबलीग बंद करो। ठीक है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपको चौधरा चाहिए, कुर्सी चाहिए, बड़ा बनने का आपका दाहिया है, बड़ा बनने का शौक है, अगर आपको, आप हमसे साफ कह दे, हम सब आपको मिलकर अपना बड़ा मानने के लिए तैयार हैं। जितने कबाइल अरब है सब पर आपकी हुकूमत होगी और आपके हुक्म के बगैर पत्ता भी हरकत नहीं करेगा, तैयार है इसके लिए, छोड़ देंगे अपनी चौधरा, आपको अपना बड़ा मानेंगे लेकिन आपकी ये तबलीग बंद कर दो। तीसरा ऑप्शन रखा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपका इरादा निकाह करने का, आपको कोई खूबसूरत लड़की चाहिए, इशारा कर दो, आप मक्के में जितनी हसीना और जमीला है हम उन तमाम को इकट्ठी करके जमा करके आपके कदमों में लाकर डाल देंगे। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जितनों से चाहो उतनों से निकाह कर दो लेकिन तबलीग तुम्हारी बंद करो। फिर आखिर में कहा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी सुन लीजिए, आप नऊज़ुबिल्लाह आपका दिमाग खराब है, कोई जिन्नात का असर है, सहर का असर है, जादू का असर है जो आप ये तबलीग करते हो। आप हमसे साफ कह दे, हम किसी अच्छे बड़े हकीम साहब से, किसी अच्छे आमिर से आपका इलाज करवाएंगे। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बड़ी और अपने चचा से फरमाया चचा जान आप इन चौधरियों से कह दो ये लाकर एक हाथ में मेरे चांद रख दे और दूसरे हाथ में सूरज रख दे, तभी चचा जान मैं इस काम को नहीं छोड़ सकता। क्या मतलब? जिस तरह चांद और सूरज का हाथ में लाकर रख देना ये नामुमकिन है, बिल्कुल भी इसी तरह ये भी नामुमकिन है कि मैं दाऊद तबलीग के काम को छोड़ दूं। यही कि चचा जान चाहे जितनी मेरे को तकलीफ पहुंचाए या चाहे जितनी मेरे को राहत पहुंचाए, मैं इस काम को नहीं छोड़ सकता, जो चाहे वो कर लेगी, मैं काम को नहीं छोड़ूंगा। इस पर अबू तालिब कहने लगे ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमने अपना फैसला सुना डाला, मेरा फैसला सुनो, तुम्हें जो कहना था तो तुमने कह डाला, अब मैं क्या कहती हूँ इसको सुनो। अबू तालिब कहने लगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक तुम्हें जो करना है वो करते रहो, मैं तुमको मना नहीं करूंगा, मैं तुमको नहीं रोकूंगा, लेकिन ये भी कान खोलकर सुन लो, ये भी साफ सुन लो कि मैं तुम्हारी दावत और तबलीग में तुम्हारा साथ मैं हरगिज़ नहीं दूंगा, इसलिए कि अगर मैं तुम्हारा साथ देता हूं तो सारे कबाइल अरब मेरे दुश्मन बन जाएंगे। ये कौन करेगा बाबा? मैं तुम्हारा साथ दूंगा तो सारा अरब से गोया मुझे को दुश्मनी बोल लेनी पड़ेगी, ये तो नहीं हो सकता। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, यही वो काम में न लगने की और साथ न देने की नहुसत है। हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा होने के बावजूद भी ये अबू तालिब इनको ईमान नहीं मिला, बेईमानी की हालत में, कुफ्र की हालत में जनाजा उठाएगा। और एक तरफ हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फारस के रहने वाले, हज़रत सुहैब रूम के रहने वाले, हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हबशा, इथियोपिया, अफ्रीका का एक मुल्क, वहां के रहने वाले, ये दूर से दूर वाले थे, ये मक्का और मदीना के नहीं थे। इनके दिलों में अल्लाह की दीन की अहमियत थी, अज़मत थी, अकीदत थी, मोहब्बत थी। अल्लाह इनको नबी से करीब कर दिया और ये करीब होकर भी दूर हो गए, इसके अंदर बेतरबी थी। इसलिए अल्लाह ताला तालिब को कभी महरूम नहीं करता और वो अल्लाह बेतरबों से अपने दीन का काम नहीं लेता। ये अबू तालिब एक वक्त ये आ पड़ा, ये लास्ट स्टेज पर आ गए,
آخری وقت ان کا جان نکل رہی ہے اور نگاہ مبارک اللہ کے نبی کے ابو طالب کے چہرے پر پڑی. آپ کا نگاہ پڑنا تھا, آپ سمجھ گئے اوہ میرا چچا دنیا سے جا رہا ہے, اس کی تو جان نکل رہی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرتے ہوئے چچا کو جھنجھوڑا. چچا جان تو چچا نے ہاتھ کھولی, کیا ہے؟ بڑے پیارے انداز میں, بڑے مشفقانہ انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے میرے پیارے چچا, اے میرے پیارے چچا, صرف ایک مرتبہ میں جس کلمے کو لے کر آیا ہوں, میں جس کلمے کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں, میں جس کلمے کی لوگوں کو دعوت دیتا ہوں, چچا جان آپ بھی اس کلمے کو ایک مرتبہ چپکے سے خاموشی سے میرے کان میں پڑھ کر سنا دو. کہا چچا کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ نے کلمہ پڑھا ہے, کسی کو پتہ نہیں چلے گا, بس آپ اتنا کر لو, آگے کا میں سب دیکھ لوں گا, میں سب سنبھال لوں گا. اور وہ بھی اس لیے تاکہ اللہ کی عدالت میں اس بات کی گواہی دے سکوں کہ اے اللہ میرے چچا نے تو کلمہ پڑھا ہے اور میں اتنے کو گواہوں اس کا, میں نے اپنے کانوں سے اپنے چچا کا کلمہ سنا ہے. جو بہت زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشر ڈالا, اصرار کیا, فورس کیا, تو یہ ابو طالب ذرا نرم پڑ گئے اور کہنے لگے بھتیجے تم اتنا اصرار کر رہے ہو نا, اب جی میرا بھی چاہتا ہے کہ میں اس کلمے کو پڑھ ڈالوں, تمہارا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے, تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے, تمہارے دل کو خوشی ہو جائے. اب جی تو میرا بھی چاہتا ہے, لیکن مان فرمایا بھتیجے اصل میں بات یہ جو میرے خاندان کی عورتیں, مکہ کی عورتیں, قریش کی عورتیں, یہ میرے کو بزدل کہے گی, ڈرپوک کہے گی, تانا دے گی. کون؟ ابو طالب. ارے وہ ایک نمبر کا ڈرپوک آدمی تھا وہ ابو طالب, جس نے اپنے پرانے باپ دادے کا دھرم چھوڑ کر بھتیجے کا نیا دین قبول کر لیا, وہ بھی جہنم کے ڈر کی وجہ سے, موت کے خوف کی وجہ سے. ابو طالب نے اپنے باپ دادا کا پرانا دین چھوڑ کر بھتیجے کا نیا دین قبول کر لیا. ابو طالب ڈرپوک تھا, ابو طالب بزدل تھا. کہنے لگے ابو طالب قریش کی عورتیں میرے کو تانا دے گی, مکہ کی عورتیں میرے کو تانا دیں گی, میرے خاندان کی عورتیں میرے کو ڈرپوک اور بزدل کہے گی. کہا نا بابا نا, یہ تو نہیں ہو سکتا. مرتے مرتے کہا. پھر کہنے لگے ابو طالب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صاحب سن لیجئے, آپ صاحب سن لیجئے, آپ کے دین سے میرا کوئی تعلق نہیں, وہ تو میں اپنے پرانے باپ دادا کے دھرم پر مرتا ہوں. یہ کہا اور ابو طالب کی جان نکلی. اللہ کے نبی کو بہت تکلیف ہوئی, آپ کے دل کو ایک چوٹ لگی. ہائے میں اپنے چچا کو کلمہ نہیں پڑھا سکا, میرا چچا اور نبی کا چچا پر جہنم کی آگ میں جلے, جہنم کی آگ کا ایندھن بنے, جہنم کی آگ بنے میرا چچا اور پھر جہنم. اور وہ جو احسانات دنیا میں کیے تھے نا ابو طالب نے, اور وہ سارے احسانات اللہ کے نبی کو یاد آنے لگے اور دل آ گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ نے چچا کی باڈی پر, چچا کے جنازے پر, چچا کی لاش پر کھڑے کھڑے فرمایا چچا جان کل قیامت کے میدان میں اللہ کی عدالت میں آپ کی سفارش کروں گا. معاف ہوگا میں اللہ کے یہاں پر آپ کو. میرے بزرگوں زبان مبارکہ سے یہ نکلنا تھا, سارا کائنات کا نظام حرکت میں آ گیا. قرآن پاک کی آیت اتری, اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور یہ کہلوا بھیجا, جاؤ جبرائیل اور جا کر یہ کہلوا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کسی نبی کو, ایمان والے کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ ہم سے بے ایمان کی سفارش کرے. اب چاہے مرنے والا بے ایمان وہ نبی کا باپ بھی کیوں نہ ہو, جو نبی کا چچا کیوں نہ ہو. یہ ہمارا بیٹھنے والا بدمع ذرا اپنے دل پر نگاہ کو ڈالے, ذرا سوچے تو صحیح تنہائی کے اندر اللہ نے کتنی بڑی دولت اور کتنی بڑی نعمت میرے کو آپ کو دی, ایمان کی دولت, ایمان کی نعمت. اس لیے شروع میں عرض کیا نا, دنیا میں اس کا کوئی بدل نہیں ہے. تم ساری دنیا کے مالک بن جاؤ, دنیا کا نفع موت پر ختم ہو جائے گا, لیکن ایمان کا نفع دائم نفع ہے. دنیا ختم ہو جائے گی لیکن ایمان کا نفع کبھی ختم نہیں ہوگا. اس لیے اس ایمان کے بغیر آدمی کی نجات نہیں ہے. نجات کے لیے ایمان شرط ہے, جنت کے داخلے کے لیے ایمان شرط ہے, جہنم سے چھٹکارے کے لیے ایمان شرط ہے, اعمال کے قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے, جس کی محنت اللہ نے اپنے کو دیے. اور صحابہ فرماتے تھے ہم نے اس کو سیکھا, تعلم الایمان, ہم نے اس کو سیکھا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے راستے سے ان کو ایمان کی وہ کسوٹی پر کھڑا کیا لا کر, اللہ اکبر, کہ ان کے سامنے دنیا نہیں, ان کے سامنے آخرت تھی. فرق ہمیں اور نہیں ہے میرے بزرگوں, ہم دنیا کو سامنے رکھ کر زندگی گزار رہے, وہ آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتے تھے. صحابہ دنیا کے معاملے میں بہت سیدھے سادے تھے, بہت سیدھے سادے. ایک صحابی, ان کو اخروٹ مل گیا, اخروٹ اٹھایا, اس کو پتھر سمجھ کر, کاجی پتھر ہے, گرایا تو اس میں کٹ کٹ کی آواز آنے لگی. اس سے پتھر کی آواز آ گئی, اس کو پھوڑا تو اس کے اندر سے مغز نکلا, گودا اخروٹ, اس کو پھوڑا تو آسانی سے ٹوٹ گیا.
کہنے لگے اوہ واہ رے پتھر کے پیدا کرنے والے، عجیب پتھر بنایا، ایک سخت پتھر اوپر اندر سے نرم پتھر، سبحان خالق الحجر حجر فیہ حجر، عجیب پتھر تم نے پیدا کیا، سخت پتھر کے اندر نرم پتھر۔ کافور مل گیا، کافور نمک سمجھ کے جائے اس کو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سالن میں ڈالا، اور وہ نمک تو تھا نہیں، سالن کا رنگ، اس کی خوشبو، اس کی رنگت، اس کا مزہ سب بدل گیا۔ کھائے جا رہے کہتے یار یہ تو ہے نمک ہی، لیکن سالن میں زیادہ ہوا، اس کا مزہ بدل گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی چھنے میں آٹے کی روٹی کیا ہوتی ہے۔ اب ان کے سامنے چھنے میں روٹی کیا ہے، پتلی روٹی، پتلی چپاتی، اٹھا کر میرا کپڑا سمجھ کے ہاتھ پوچھنے لگے، دوسرے کا کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ یہ روٹی ہے کھائی جائے گی، اچھا یہ روٹی ہے کھانے کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ رات کو گھی پیے، گھی کھایا رات کو، اور صبح ایسے اپنے موڑے دیکھنے لگے، یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا میں نے سنا ہے جو گھی کھاتا ہے وہ موٹا ہوتا ہے، میں دیکھ رہا میں موٹا ہوا ہے، نیچے پانی پڑ گیا۔ اتنے سادے سیدھے تھے دنیا کے معاملے کے اندر، لیکن آخرت کے اعتبار سے جنت جانتے تھے، جہنم جانتے تھے، قبر جانتے تھے، آخرت جانتے تھے۔ اور کمائے حمیم و غسلین، جس کو پینے کے بعد انسان کی کتریاں کٹ کٹ کر پاخانے کے راستے سے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گرنی شروع ہو جائے گی، اس کو صحابہ جانتے تھے، جنت کی قیمت کو جانتے تھے، اور جہنم کے عذاب کو، اس کی فقر کو بھی جانتے تھے۔ کہ دنیا کے اندر کوئی اللہ کا بندہ اگر اس نے چاہتوں سے پیٹ بھرا، حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، جائز دیکھا نہ ناجائز دیکھا، صحیح دیکھا نہ غلط دیکھا، اور یہ اپنا پیٹ بھرتا رہا، اس نے خواہشات کی زندگی گزاری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ کل قیامت میں بھوکا ہوگا، اور اتنا بھوکا کہ 500 سال تک یہ بھوکا ہوگا، دنیا میں چاہتوں سے پیٹ بھرنے والا، پھر 500 سال تک چیخے گا اللہ کچھ نہیں چاہیے مجھے کھانے کو مل جائے، میرا یہ پیٹ کا مسئلہ ہو جائے۔ اس کے پاس رسم فرماتے 500 سال کی چیخ و پکار کے بعد اس کو جو کھانے کے لیے دیا جائے گا کوئی بہترین قسم کا کھانا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے قرآن نے کہا ان شجرۃ الزقوم طعام الأثیم، جہنمیوں کا کھانا انتہائی سخت، انتہائی کاٹیدار، انتہائی کڑوا درخت کا وہ پھل جس کو قرآن نے زقوم کہا، جس کو قرآن نے زقوم کہا، وہ اس کو کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے مرتا کیا نہ کرتا، یہ اس کو جھپے گا، اور جیسے اس کو حلق پہ اتارنا چاہے گا وہ پھل جا کر اس کے حلق پہ پھنس جائے گا، نہ نکلنے کو تیار نہ نگلنے کو تیار، اور آپ نے فرمایا ایسے تڑپے گا جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکالو تو کیسے تڑپتی ہے۔ پھر یہ چیخے گا اللہ یہ کیا مصیبت میرے گلے پڑی، بھوک تو تھی اوپر سے یہ دوسری مصیبت، اے اللہ مجھے پانی پینے کے لیے مل جائے۔ ادھر پاس قسم فرمائے اب مزید 500 سال تک اللہ سے پانی مانگے گا، چیخے گا، چلائے گا، اور 500 سال کے گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جو اس کو پینے کے لیے دے گا، کوئی دنیا کے بہترین مشروبات میں سے کوئی چیز اور کولڈ ڈرنکس نہیں ہوگی، وہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہم اس کو جو پینے کے لیے دیں گے، اللہ فرما رہے وہ جہنمیوں کے بدن سے نکلنے والا وہ خون اور پیپ ہے، وہ مائی حمیم ہے، جس کو اللہ کے قرآن نے غسلین کہا، یہ اس کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ رسول پاک قسم فرماتے مرتا کیا نہ کرتا، یہ اس کو جھپٹے گا، اور جو اس کو پینے کے لیے اپنے ہونٹ کے قریب لے کر جائے گا، اللہ کے نبی قسم فرماتے اس کا ہونٹ نیچے کا سوچ کر اس کے پیروں پر آ کر پڑ جائے گا، اور اوپر کو سوچ کر اس کے سر کے پیچھے کی طرف چلا جائے گا، اس کے باوجود یہ اس کو پیے گا، اور جیسے ہی اس کو اپنے پیٹ میں اتارے گا سرکار فرماتے اللہ کے نبی اس کی اتریاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کٹ کٹ کر پاخانے کے راستے سے گرنی شروع ہو جائے گی۔ صحابہ اس کو جانتے تھے، وہاں کی فقر کو جانتے تھے، وہاں کی نعمتوں کو جانتے تھے کہ کسی کی ضرورت ہم پورا کریں گے اس پر اللہ ہم کو کیا دے گا، کسی کے ہم کام آئیں گے تو اللہ اس پر ہم کو کیا دے گا، اپنے اخلاق کو بنائیں گے تو اس پر اللہ ہم کو کیا دے گا، اپنے ماں باپ کا ادب اور احترام کریں گے اللہ اس پر ہم کیا دے گا۔ صحابہ اعمال کی قیمت کو جانتے تھے، ہم چیزوں کی قیمت کو جانتے تھے، ان کے سامنے ان کی آخرت ہے، ہمارے سامنے ہماری دنیا ہے، وہ آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزار رہے تھے، ہم دنیا کو سامنے رکھ کر زندگی گزار رہے، یہ فرق ہے اور ہم میں اور ان میں۔ اس لیے صحابہ کے بارے میں آتا ہے اگر وہ ہم کو دیکھ لیتے، ہمارا رہن سہن صحابہ ہم کو منافق کہتے ہیں، منافق یہ مسلمان نہیں ہے، یہ منافق ہے، اور اگر ہم ان کو دیکھ لیتے ہم ان کو مجنون کہتے ہیں، یہ پاگل ہوتے ہیں۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے راستے سے ان کو آخرت گھوڑ گھوڑ کر پلائی تھی۔ حضور کے پہلے دن کی دعوت کی کونوا من ابناء الآخرہ، لوگوں آخرت والے بنو، یہ دنیا لاکھوں کروڑوں انسانوں کی گزر رہی ہے، گزر جائے گی۔ اس وقت میں مسئلہ دنیا کا نہیں ہے، 10x10 کے مکان کا نہیں ہے، تن چھپانے کے لیے کپڑوں کے جوڑوں کا مسئلہ اصل مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ قیامت تک کے آنے والی میری امت کا وہ آخرت کا مسئلہ ہے کہ دنیا لاکھوں کروڑوں کی گزر رہی ہے، گزر جائے گی، تم اس کی فکر میں نہ پڑو، یہ گزرتا ہے، اس کو آرام میں گزرنا ہے۔
ایک ایک فرد امت کو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی بنیاد پر کھڑا کیا. اس لیے صحابہ آخرت کے معاملے میں گھبرائے ہوئے، ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے تھے. اے اللہ ہمارا آخرت میں کیا ہوگا؟ اے اللہ جس دن کو ہمیں اپنے عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کرے گا اس دن ہمارا کیا بنے گا؟ اور جو فکر کرنے والے تھے، گھبرانے والے تھے، میرے بزرگوں کو معمولی درجے کے لوگ نہیں تھے. وہ صحابہ تھے جن کے ایمان کا درجہ آج کا غوث اور قطب اور ابدال بھی ان کے ادنا ایمان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. اس درجے کا ان کا ایمان. اور اللہ نے اس جماعت کے کامیابی کا سرٹیفکیٹ ان کو دنیا میں مرحمت فرمایا. ہمارا کیا ہے؟ کون صحیح ہے، کون بدبخت ہے، کون نیک بخت ہے، کون بدبخت ہے، وہاں پتہ چلے گا. قربان جائے اس خالق کے کائنات کا. اس نے صحابہ کی جماعت کا ڈکلیریشن دنیا میں ہی نہیں ڈالا. اولئک هم الفائزون، یہ کامیاب لوگوں کی جماعت ہے. اولئک هم الراشدون، یہ رشد و ہدایت والے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا، یہ حق والوں کی جماعت ہے. تو کئی اللہ نے فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ ہماری جماعت ہے. صحابہ کی جماعت اللہ نے کہا یہ ہماری جماعت ہے. کئی اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہم ان سے راضی اور یہ ہم سے راضی. اور پھر سونے پر سہاگا عرش سے ان کو سلام آتے تھے جن گھوڑوں پر بیٹھ کر یہ اللہ کے راستے کا سفر کرتے تھے. اللہ ان گھوڑوں کے ٹانگوں کی قسم عرش پر کھا رہا ہے. اللہ نے ان کی تعریف میں فرمائی یہ ایسے جوان مرد ہے، ان کا بزنس، ان کا مال، ان کا شاپنگ پلازا، ان کا بزنس سینٹر، ان کی بزنس میٹنگیں، ان کے ٹینڈرز، ان کے کاروبار، ان کی تجارت کی منڈیاں، ان کے فارم ہاؤس، ان کی فیکٹریاں، ان کی دکانیں، ان کے کاروبار، ان کی بیوی، ان کے بچے، ان کو ہم سے رابطہ قائم کرنے میں رکاوٹ اور آڑ نہیں بنتے. ساری چیزوں کے اللہ نے نفی کرتے ہیں. یہ دنیا اور دنیا کی محبت سے ان کے دل پاک ہے کہ جب بھی ہمارے دین کا تقاضا آ جاتا ہے تو اب ان کا کاروبار رکاوٹ نہیں بنتا، بیوی رکاوٹ نہیں بنتی، جاب رکاوٹ نہیں بنتا، بچے رکاوٹ نہیں بنتے، کھیتی اور فیکٹری رکاوٹ نہیں بنتی. اللہ نے اس کا اعلان کیا کہ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ. یہ ایسے جوان مرد ہیں کہ ان کی مصروفیات ان کو ہم سے رابطہ قائم کرنے میں، ہماری یاد سے غفلت میں نہیں ڈالتی. کیوں نہیں ڈالتی؟ اللہ نے اس کو کہا اقامۃ الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، اس لیے کہ یہ نماز کے فاؤنڈیشن کو، بنیاد کو مضبوط کرنے والے. اور ہم نے جو بھی دیا ہے نا ان کو، یہ اپنے مال کو ضرورت مندوں پر لٹاتے ہیں، یہ اپنے مالوں کی زکات ادا کرتے ہیں. اور کیوں کرتے ہیں یہ؟ اللہ نے کہا یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. یہ سب اس لیے کرتے ہیں، یہ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں جس دن ہم دلوں کو آنکھوں کو الٹ پلٹ کر کے رکھتے ہیں. ایک طرف عرش سے ان کو سلام آ رہی، دوسری طرف بندہ کہہ رہا ہے میں ان سے راضی ہو گیا. جب یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجر، اللہ کہہ رہا ہے ہم ان سے راضی ہو گئے، ہم خوش ہو گئے ان سے. عرش سے ان کو سلام آ رہی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جنت کی ہونے کی خوشخبریاں سنائی. اللہ اکبر. حضور جنت کی خوشخبری دے رہے. کہا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ. جنت کے ہونے کی اللہ نے ان کو بشارت خوشخبریاں سنائی. لیکن ان سب کے باوجود یہ مطمئن نہیں تھے اپنے اعمال پر، اپنے ایمان پر مطمئن نہیں تھے، بلکہ گھبرائے ہوئے، ڈرے ہوئے، فکر مند تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ جاتے. حضرت حنظلہ اپنے آپ سے کہتے حنظلہ تو منافق ہو گیا کہ جو کیفیت نبی کی مجلس میں چلی ہوتی وہ کیفیت باقی نہیں رہتی. اتنا متفکر تھے اپنے ایمان اور اپنے اعمال اور اپنی آخرت کے معاملے میں کہ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کرتے تھے لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ عمر ہوتے. اس عمر کا یہ حال، اللہ کا ڈر، اللہ کا دھیان، اللہ کا خوف، اپنے اللہ کی عدالت کی پیشی کی فکر، اتنی دامنگیر تھی. اپنے آپ سے کہتے او عمر کاش تجھ کو تیری ماں نے پیدا ہی نہ کیا ہوتا. عمر تیرے دنیا میں آنے کی ضرورت کیا تھی؟ اے عمر کل رب کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر تو اس رب کو کیا منہ دکھائے گا اور کیا جواب دے گا؟ کبھی اپنے آپ سے کہتے عمر کاش تو کوئی درخت کا پتا ہوتا، چلتا پھرتا جانور منہ مار دیتا، تیرے کو کھا کر پاخانے کے راستے سے مینڈی بنا کر باہر نکال دیتا، پھر وہ مینڈی سوکھ جاتی، ہوا اس کو اٹھا کر کہیں اور پٹک دیتی، پھر وہ مینڈی مٹی بن جاتی. او عمر اس رب کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہونے کی نوبت تو نہ آتی. یہ وہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں. عبداللہ ابن بیٹے عبداللہ ابن عمر کہا بیٹے عبداللہ تو سن لے، جب تو یہ دیکھے میں مر رہا ہوں، میری جان نکل رہی ہے، تو عبداللہ تو میرے جسم کو، میری باڈی کو مٹی میں ڈال دینا. اور جب حضرت عمر کی جان نکل رہی تھی، یہ اپنے کان، یہ اپنی ناک، یہ اپنی پیشانی، یہ اپنے ہونٹوں کو مٹی میں اس طرح سے مل رہے تھے جیسے
ایک بچہ مٹی میں لوٹتا اور اپنے آپ سے کہہ رہے تھے او عمر اگر تجھ کو تیرے رب نے معاف نہیں کیا تو تیرا کیا ہوگا؟ کبھی فرماتے کاش عمر کی اس حالت کو دیکھ کر اللہ کو دیا آ جائے، اللہ کو ترس آ جائے، اللہ کو رحم آ جائے اور اللہ عمر کو معاف کر دے۔ یہ وہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حضرت حذیفہ کے پاس جاتے، کون ہے یہ حذیفہ؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رازداروں میں سے تھے۔ بہت سے ایسی سیکرٹ باتیں جو کوئی نہیں جانتا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ جانتے تھے۔ خاص طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منافقین کی فہرست دی تھی، نام بتائے تھے کہ حذیفہ میں تیرے کو بتاؤ مدینے میں منافق کون ہے۔ اور پونا والوں، منافق کس کو کہتے؟ زبان کا مومن، دل کا بے ایمان، جس کو اسلام سے بغض ہوتا ہے، نفرت ہوتی ہے، عداوت ہوتی ہے، جو دین کے دشمن ہوا کرتے تھے، اللہ کے دشمن، اللہ کے نبی کے دشمن، اللہ کے دین کے دشمن، وہ کون ہیں؟ اللہ کے نبی ان کو جانتے تھے اور اس کے نشاندہی آپ نے حضرت حذیفہ سے فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حذیفہ کے پاس جاتے، پٹا کے ان سے دوستی کرتے اور ان سے کہتے دیکھ بھائی حذیفہ، وہ تیرے کو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتائے، کون اس میں منافق ہے؟ مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں، جو بھی ہوگا سو ہوگا، بس حذیفہ تو میرے کو اتنا بتا دے، وہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ کو منافقین کے نام بتلائے ہیں، ان منافقین کی فہرست میں مجھ عمر کا نام تو نہیں ہے؟ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ارے وہ سب کچھ کر کے ڈرتے تھے، ہم کچھ نہیں کر کے بھی نہیں ڈرتے۔ تمہارے دلوں میں سے اصل میں اللہ کا ڈر نکل گیا، اللہ کا دھیان نکل گیا، اللہ کا خوف نکل گیا، اس کی خشیت نکل گئی، اس کی عظمت، اس کی رفعت، اس کی بزرگی، اس کی بڑائی، اس کی پاکی ہمارے دلوں سے نکل گئی۔ ہم نہیں جانتے وہ اللہ کس قدرت و طاقت کا مالک ہے۔ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ قبر پر سے گزر ہو جاتا، اتنا روتے ہچکیاں بن جاتی۔ لوگوں نے کہا گورنر صاحب، امیر المومنین، جنت اور جہنم کے احوال بھی تو آپ سنتے ہیں، وہاں کی آگ کی پٹائی اور انگاروں کو بھی تو آپ سنتے ہو، اس وقت آپ کا یہ حال نہیں بنتا اور صرف قبر کا تذکرہ آ جانے سے یا قبر پر سے آپ کا گزر ہو جانے پر آپ کی چیخیں نکل جاتی ہے، آپ کی داڑھی مبارک اور آنسوں سے تر ہو جاتی ہے، وجہ کیا ہے اس کی؟ سوال کیا گورنر صاحب سے، ایک آخری عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر اطہر کی طرف اشارہ کر کے میں نے اس گنبد خضرا کے مکی سے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، جو اس منزل سے پار ہو گیا آخر تک ساری منزلوں سے پار ہوتا چلا جائے گا، اور جو یہاں پھنس گیا قبر میں آخر تک یہ پھنستا چلا جائے گا۔ مجھ عثمان کو کیا پتا عثمان کا قبر میں کیا ہوگا۔ یہ ایسی ہستیاں ہیں جن کو حضور نے جنتی ہونے کی خوشخبریاں سنائی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مطمئن نہیں تھے، ہر وقت ان کی فکر تھی، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے راستے سے اس کو اس مقام پر پہنچایا تھا کہ نبی کے زمانے کا امتی اپنی آخرت کے فکر میں روتا ہوا گیا ہے۔ یہ دعوت کی محنت، یہ تبلیغ کی محنت، یہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت، یہ چھٹے 4 مہینے کی جماعتیں، یہ مقامی اعمال، یہ 2.5 گھنٹے کی محنت، یہ گھر اور مسجد کی تعلیم، میرے بزرگوں ان سب کا مقصد اور نچوڑ اور خلاصہ یہی ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دین کے جس مقام پر لا کر آپ نے چھوڑا اور پھر آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ اس مقام پر آ جائے۔ وہ مقام کیا تھا جس کو ابھی آپ نے سنا، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی امت کو ایمان کی اس کسوٹی پر پہنچاتے ہوئے جتنا میں ستایا گیا اتنا کوئی نبی نہیں ستایا گیا، اور جتنا میں رویا اتنا کوئی نبی نہیں رویا۔ سارے نبیوں کا رونا، سارے نبیوں کی تکلیفیں آپ ایک طرف رکھ دو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رونا اور تکلیف کو ایک طرف رکھ دو، یہ لاکھ سوالات کے مقابلے میں اللہ کے نبی کا غم اور تکلیف اور آنسو کو آپ بڑھا ہوا پاؤں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ او ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ بھٹکے ہوئے نافرمان مکہ والے، یہ بے ایمان اگر آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے؟ اندازہ لگاؤ آپ کتنا ستائیں گے۔ لیکن میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، کل قیامت میں جب اللہ کی عدالت قائم ہوگی اور اس کے کٹہرے میں ہم اور آپ ہوں گے، ہاتھ اللہ کا ہوگا، گریبان میرا اور آپ سے ہوگا، اور اللہ مجھ سے اور آپ سے سوال کرے گا، اور گناہ والوں یہ بتاؤ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے نبی نے تو تم تک دین پہنچانے کے لیے اپنا بائیکاٹ برداشت کیا، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو طلاقیں دلوائی گئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں مطلقہ ہوئی، اور اس کی وجہ صرف اس کی دعوت۔ مکے والوں نے جب یہ دیکھا، ہم نے ان کی چمڑیاں ادھیڑی، ان کو آگ کے انگاروں پر لٹایا، ان کے بدنوں کو چھنی کیا، ہم نے ان پر پتھروں کی بڑی بڑی چٹانیں ہم نے رکھ دی،
لیکن یہ دعوت کو چھوڑنے کو، دین سے پھرنے کو تیار نہیں. اب کیا کیا جائے؟ مشورہ ہوا کہ ان کو ذہنی تکلیف پہنچائی جائے. وہ ذہنی تکلیف کیا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں جن گھروں میں بیائی گئی تھی، مکے کے چودھریوں نے جا کر ان گھر والوں کے ذمہ داروں سے بات کی کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دیں. دو بھائیوں کے نکاح میں اللہ کے نبی کی دو بیٹیاں تھیں. ایک کا نام عتبہ تھا، دوسرے کا نام عتیبہ تھا. یہ دو بھائی تھے. مکے والے ان کے باپ کے پاس پہنچے اور کہا ہمیں یہ بات کسی حال میں گوارا نہیں، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تمہاری بہو بن کے گھر میں رہیں، لہذا تم اپنے بیٹے کو کہو کہ اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں. باپ نے آ کر دونوں بیٹوں کو جمع کیا اور عتیبہ کو کہا کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اس گھر میں نہیں رہنی چاہیے، ہمیں یہ گوارا نہیں کہ وہ ہماری بہو بن کر اس گھر میں جیے، اور تم سے کہتا ہوں کہ تم ان کی بیٹی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دے دیں. عتبہ بدبخت نے اسی وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دے دی. اور عتبہ زیادہ کمینہ اور بدبخت تھا، یہ حضور کے مجلس میں پہنچا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو پکڑ کر کھینچا اور کہنے لگا تو مجھے پسند کرتا ہی نہیں، میں بھی تجھ کو پسند نہیں کرتا، لیکن سن لے میں نے تیری بیٹی کو طلاق دے دی. میرے بزرگوں کیا خوشی ہوگی اللہ کے نبی کے دل پر. بچی جب تک اس کا نکاح نہ ہو جائے، ماں باپ آخر مطمئن نہیں ہوتے، کوئی بات نہیں پرایا گھر ہے، دیر ہو رہی ہے نا نکاح میں، آج نہیں کل بچی کے ہاتھ پیلے ہو جائیں گے، وہ مطمئن ہوتے، ان کو اطمینان ہوتا ہے دیر صحیح لیکن ہو جائے گا رشتہ اتنا ہی. لیکن ایک مرتبہ لڑکی کا نکاح ہو جائے پھر وہ مطلقہ ہو کر بوڑھے باپ کی چوکٹ پر جب آ کر بیٹھ جاتی ہے نا، اس بوڑھے باپ کا خون چلتا ہے، ہائے میری جوان بچی گھر پر آ کر بیٹھ گئی. اللہ کہتا دیکھو تمہارے نبی کی دو بیٹیوں کو طلاق دی تم تک دین پہنچانے کی بنا پر. تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 7.5 کلومیٹر تک طائف کی وادی میں گھسیٹا گیا، دوڑایا گیا. تمہارا نبی تو وادی طائف میں چل نہیں سکتا تھا. اتنے پتھر برسائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ کے دونوں جوتوں میں خون جمع ہو گیا. بھائی صدیق کا بات چیت کا سلسلہ اللہ کے نبی کے ساتھ چل رہا تھا. ایک دم سے پوچھ بیٹھی یا رسول اللہ آپ کی زندگی میں سب سے سخت دن کون سا آیا؟ آپ چونکے عائشہ یہ کیا سوال کیا تم نے پوچھا تو یہ پوچھا یہ تمہیں پوچھتا تھا کہ عائشہ جب تم نے سوال کیا میں تمہارے سوال کا تم کو جواب نہیں دوں گا. آپ نے فرمایا عائشہ میں تیرے کو کیا بتاؤں، وہ طائف کا زخم آج تک میں نہیں بھولا. کہ عائشہ میری قوم نے 7.5 کلومیٹر تک مجھے دوڑایا ہے، میرے دونوں جوتیوں میں خون جمع ہو گیا تھا. عائشہ میں تو چل بھی نہیں سکتا تھا، میری آنکھوں میں جب اندھیرا چھا گیا تو میں نے زمین پکڑی میں بیٹھ گیا. اس پر بھی میری قوم کو مجھ پر دیا نہیں آئی اور وہ بھوکے شیر کی طرح مجھ پر بچ کے میرے دونوں بازو کو پکڑ کر انہوں نے کھڑا کیا. عائشہ میرا قدم اٹھتا تھا ان کے پتھر چلتے تھی. کہ 7.5 کلومیٹر تک انہوں نے مجھے دوڑایا. اللہ کہے گا اور گناہ والوں ارے تمہاری بڈھی تمہاری گھر والی تم سے نہیں چھوٹتی، تمہارا جاب تم سے نہیں چھوٹتا، تمہاری دکان تمہاری فیکٹری تمہاری کھیتی تمہاری تجارت اور تمہاری ملازمت تم سے نہیں چھوٹتی. 4 مہینے کے لیے تم تیار نہیں ہوتے. ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ کے لیے مکہ سے باہر نکالا، نہیں چاہتے تھے اللہ کے نبی مکہ چھوڑ کر کہیں جائے. مکے والے اللہ کے نبی کی سانسوں کے دشمن بن گئے اور یہ فیصلہ کیا آج رات تو اللہ کے نبی کا کام تمام کر لاتا ہے. گھیر لیا چاروں طرف سے، باہر نکل کے حملہ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دے. اللہ نے وحی بھیجی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب بس کیجئے، اب نکل جائیے، چھوڑ دیجئے مکے کو الوداع کر دیجئے. اللہ کے نبی وہاں سے اٹھتے ہیں، اپنے حجرے سے باہر نکلتے. ان دشمنوں کے درمیان سے اللہ نے ان کو گزروایا لیکن ان کی آنکھوں پر ایسے اندھے پن کا پردہ پڑ گیا، یہ اللہ کے نبی کو نہیں دیکھ پائے. لیکن اس رات کی تاریخی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پلٹ کر بیت اللہ پر نگاہ ڈالے جا رہے اور زبان مبارکہ سے کہے جا رہے اے بیت اللہ تو اللہ کا گھر ہے، مجھے تجھ سے ان سے عشق تعلق ہے، لگاؤ ہے، محبت ہے. تو میرا جائے پیدائش رہا ہے، میرے باپ دادا کا تو وطن رہا ہے، میں تو کسی حال میں کبھی تجھے چھوڑ کر کہیں نہ جاتا، لیکن میں کیا کروں، میں مجبور اور بے بس ہوں. یہ مکہ والے میرے کو یہاں رہنے نہیں دیتے. اللہ کہے گا تم سے 4 مہینے کے لیے گھر نہیں چھوٹا، ہم نے ہمیشہ کے لیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے باہر نکالا. اللہ کہے گا تم اپنے کو نبی کا عاشق بتلاتے ہو، نبی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، نبی کی محبت پہ نعرے بازی لگاتے ہو. ارے 14ویں اور 15ویں صدی میں ہمارے نبی کا دین مٹ رہا تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مرتد ہو رہی تھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بیٹیاں اپنی عمر، اپنی چوائس، اپنے ارمان اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر کے وہ کورٹ میرج کر کے وہ منشائی زندگی گزار رہی تھی. اور
نبی کے عاشق ہو, تم اپنے کو نبی کا عاشق بتلاتے ہو, نبی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو, نبی کی محبت کا دم بھرتے ہو. یہ 14ویں اور 15ویں صدی میں ہمارے امت محمدیہ کی بیٹیاں مرتد ہو رہی تھی, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مرتد ہو رہی تھی, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نکلا تھا, دین کی دھجیاں ہو رہی تھی, دین کے جنازے نکل رہے تھے. بتلاؤ تو صحیح گناہگارو, اس زمانے کے اندر تم نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنی جان لگائی اور کتنا مال لگایا. میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, میرے دوستوں, کل قیامت میں اللہ کی عدالت میں ہم کو اور آپ کو جواب دینا بھاری پڑ جائے گا. یہ دین امانت ہے اور کل قیامت میں اللہ اس امانت کے بارے میں پوچھے گا. یہ محنت, یہ دعوت, یہ نقل و حرکت, یہ تبلیغ, میرے بزرگوں کوئی تبلیغ والوں کے اپنے گھر کی ٹھیکیداری اور اجارہ داری نہیں ہے. یہ کام پوری امت کے مل جل کے کرنے کا کام ہے. اس امت کا تاجر, اس امت کا مزدور, اس امت کا پیشی, امت کا امام اور علمی اور مفسر اور محدث, یہاں تک کہ منہ پھیری کا ٹھیلا لگانے والا, آٹو رکشہ کا چلانے والا اور سبزی ترکاری کی آواز لگانے والا, یہ پوری امت برابر کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ذمہ دار ہے. کل قیامت میں ایک ایک فرد سے اللہ اپنے دین کے بارے میں پوچھے گا. یہی تو وجہ تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بے ایمان کا جنازہ گزرتا ہوا دیکھ لیتے, امیر المؤمنین کی چیخیں نکل جاتی. لوگوں نے کہا گورنر صاحب مرنے والا بے ایمان ہے, اس کی موت پر آپ کا رونا کیسا؟ فرمایا جانتا ہوں یہ بے ایمان ہے, یہ بے ایمانی کی موت مرا ہے, لیکن کل قیامت میں جب اللہ کی عدالت قائم ہوگی اس کے کٹہرے میں عمر کو لا کر کھڑا کر دیا جائے اور اللہ عمر سے پوچھے عمر تو علاقے کا ذمہ دار تھا, سینٹر کا ذمہ دار تھا, حلقے کا ذمہ دار تھا, مسجد کا ذمہ دار تھا, اپنی بستی کا, اپنے گھر کا تو ذمہ دار تھا. عمر یہ بتا تیرے ہوتے ہوئے ہمارا یہ بندہ بغیر کلمے کے دنیا سے کیسے رخصت ہوا, بغیر کلمے کے اس کا جنازہ کیسے اٹھا؟ عمر خدا کو کیا منہ دکھائے گا, کیا جواب دے گا؟ آج تو مسلمان بے ایمانی کی موت مرتا ہے. اس لیے میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, میرے دوستوں, آج تک ہم سے جتنی غفلت ہوئی دین پر چلنے میں اور دین کی محنت میں, اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو پوری امت کو معاف فرما دے. صبح کا بھولا شام کو بھلا جائے, اس کو بھولا نہیں کہتے. اللہ نے بہترین موقع دیا اپنی زندگی کے بنانے کا. ہمیں نہیں پتا یہ ہمارے چاکن کا اجتماع کس کس کی زندگی کا آخری اجتماع بنتا ہے. اجتماع تو بہت ہوتے رہیں گے, دنیا بھی بہت باقی ہے, قیامت کو بھی بہت لمبا وقت باقی ہے, لیکن ہم اور آپ زندہ رہیں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی مکان بنانے کی تیاری میں ہوتا ہے اور اس کا نام مردوں کی فہرست میں آ چکا ہوتا ہے. فرشتے اس کو دیکھ کے ہنستے ہیں, کیا ہو گیا اس کو, ڈالے مٹی کے مکان پر یہ دیوانہ ہو رہا ہے. گرینائٹ لگے گا یا ماربل لگے گا یا پی او پی میں کام ہوگا, بیڈ روم ایسا ہوگا, باتھ روم ایسا ہوگا, پیسے جیسا ہوگا. اور اللہ کے نبی فرماتے اس کا نام مردوں کی فہرست میں آ چکا ہوتا ہے. فرشتہ اس کو دیکھ کے ہنستے ہیں, کیا ہو گیا اس کو, 8 سے 10 مہینے لگ جائے گے اس کا مکان تیار ہوتے ہوتے, جبکہ 6 مہینے کے بعد اس کو ہم کو اٹھانا ہے. 15 شعبان کو کنفرمیشن لے کر اس کا ہمارے ہاتھوں میں آ چکا ہے. یہ تو 4 مہینے نہیں اس کو ہم اٹھانے والے, یہ تو اپنے گھر میں قدم بھی نہیں رکھے گا, اس سے پہلے یہ ہمارے پاس آئے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, حدیث ہے, آدمی نکاح کی تیاری میں ہوتا ہے, رشتے کی بات چل چکی ہوتی ہے, ادھر سے گرین سگنل مل چکا اس کو, اب تو اس کے پیر زمین پر نہیں ٹک رہی کہ بھائی ہم کو تو ہائی وے کے لانچ کے اندر نکاح کرنا ہے. لاکھوں روپے میں لانچ اس نے بک کیا, اب کیٹررز کو آرڈر دیا کہ بھائی عالی شان کھانے, لنچ کے اندر, ڈنر میں, اسٹارٹر میں یہ, اور ایک طرف کافی کا کاؤنٹر لگے گا کہ بھائی گرمی کا گرم, ٹھنڈا پینے والوں کو ٹھنڈا اور گرم پینے والوں کو گرم, ایک طرف پان کا اسٹال بھی لگائیں گے ہم نکاح کے اندر. اب وہ اس کی تیاری میں لگا ہوا ہوتا ہے اور وہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں آ چکا ہوتا ہے. فرشتہ اس کو دیکھ کے ہنستا ہے, کیا ہو گیا اس کو, چھوکری کے چکر میں, لڑکی کے ناچ میں پاگل ہو رہی ہے. اس کو پتا ہے جس لڑکی سے اس کا نکاح ہونے والا ہے اور اس کے ساتھ یہ رات کو کیا گزارے گا, اس لڑکی کو چھوئے گا تو کیا, اس سے پہلے یہ ہمارے پاس آنے والا ہے. 2 مہینے 15 دن کے بعد اس کی شادی کی ڈیٹ ہے اور 1 مہینے 10 دن کے بعد ہم کو اس کو اٹھانا ہے. ہم کو تم کو کیا پتا ہے اجتماع کس کس کی زندگی کا آخری اجتماع بنتا ہے. اور دیکھو روزی کا مالک اللہ ہے, روزی کا مالک اللہ ہے. دیکھتے نہیں ہمارے پورنا میں کتنے اللہ کے بندے کالے مٹی کا کام کرتے تھے, پڑھے لکھے ہوتے, لیکن دن بھر کی محنت کے بعد, پسینہ ٹپکانے کے بعد اللہ شام کو ان کے مقدر کی 2 روٹی 2 بوٹی ان کو دیتا ہے. میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, میرے دوستوں, ہم تم اللہ کے دین کا کام کر کے بھوکا مرے, یہ اللہ کی غیرت کے خلاف ہے کہ بنیوں والی محنت کرنے والے کو, گالے مٹی میں ہاتھ پیر رگڑنے والے کو تو روزی پہنچائے ہم, اور ہمارا نبی کا کام کرنے والے کو بھوکا مارے. یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. کچھ نہیں تھا صحابہ کے پاس, ننگے منہ کی قوم, گری پڑی قوم, دانتوں سے پتے چاپتی تھی, پیٹوں پر پتھر باندھتی تھی. اللہ کے دین کے کام کو زندگی کا مقصد بنایا. فرماتے تھے اللہ کی قسم, جن ہاتھوں سے, دانتوں سے ہم نے پتے چبا کر پیٹوں پر پتھر باندھے ہیں, انہیں ہاتھوں سے ہم نے فوروں سے سونا کاٹ کے تقسیم کیا. صحابہ فرماتے تھے ہم ذلیل تھے, اپنی ذلت کو اللہ کے دین پر لگایا, ہم غریب تھے, اپنی غربت کو اللہ کے دین پر لگایا, اللہ نے ہم کو عزت
تک عطا فرمائی. ہم بکریاں نہیں چرا سکتے تھے, اللہ نے ملکوں کی گورنری ہمارے قدموں میں ڈالا کے ڈال دی. یہ پورا مجمع ایک بات اچھی طرح سمجھتے, اللہ رب العزت دین کی برکت سے تو دنیا دے دیتا ہے, لیکن دنیا کے چینل سے, دنیا کے راستے سے کسی کو دین نہیں ملتا. جیسے صحابہ, ان کو جو کچھ بھی ملا سب دین کی برکت سے ملا. اس کے لیے میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, میرے دوستوں, جان بچانے میں فائدہ نہیں, یا تو جان جھونکنے میں فائدہ ہے. مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, خدا نہ ملا دھان کو ترالا. جب آدمی اپنی جان مال اللہ کے دین سے بچاتا ہے, دیکھو میں بدوا نہیں دے رہا ہوں, میں بدوا نہیں دے رہا ہوں. جب آدمی اپنی جان مال کو دین اور دین کے تقاضوں سے بچاتا ہے, پھر اللہ جانتا ہے اس کے لیے مناسب پونا ہاسپٹل ہے, روبی ہال ہے, جہانگیر نرسنگ ہوم ہے, ہارڈے کا ہاسپٹل ہے, یا منگیش کا ہاسپٹل ہے. میں بدوا نہیں دے رہا ہوں. اللہ ہم سب کی جان مال کی حفاظت فرمائے. کون چاہے گا میری اولاد میرے گارے پسینے کی کمائی کو برباد کر دے؟ کون چاہے گا میرے پیسے کمائی کے, گارے پسینے کے حرام کمائی کے کوٹوں کے اندر, کچہریوں کے اندر ضائع ہو؟ لیکن جب آدمی خیر کے کاموں سے اپنی جان مال کو بچاتا ہے, پھر یہ جان اور یہ مال اپنا راستہ خود نکال لیتی ہے. اللہ ہم سب کی جانوں کے اور مالوں کی حفاظت فرمائے. اس کے لیے عرض کر رہا ہوں, جان بچانے میں فائدہ نہیں, جان چھوڑنے میں فائدہ ہے. آئے تھے اجتماع میں شرکت کے لیے, اللہ نے بات دل میں اتاری. انشاءاللہ میں یہاں سے 4 مہینے اپنی زندگی, اپنی موت, اپنی آخرت بھی قبر کی تیاری کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کو تیار ہوں. ہاں میرے بزرگوں, جس طرح اس پورے مجمع نے وقار اور سکون کے ساتھ بیٹھ کر پوری بات سنی ہے, اللہ آپ کی آمد کو, آپ کے بیٹھنے کو, آپ کے سننے کو, آپ کے جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرمائے. جب تک دعا نہ ہو جائے, اعلان نہ سن لے, ہمارا کوئی بھی ساتھ اٹھ کر جانے کی فضا نہ بنے. مجمع میں سے اٹھ کر جانا پورے مجمع کا حق مارنا ہے. جس طرح یہ بیٹھا رہا اسی طرح مجمع بیٹھا رہے. اگر کوئی معذور ہو تو اس کے لیے تو اللہ کا حکم بھی بدل جاتا ہے, اس کے لیے تو گنجائش پیدا کر دے. اس کے علاوہ کوئی بھی اٹھ کر جانے کی فضا نہ بنے. اب اللہ کی ذات پر اعتماد توکل بھروسہ کرتے ہوئے آئے تھے اجتماع میں شرکت کے لیے. اللہ نے بات دل میں اتاری. میں یہاں سے نقد 4 مہینے چلنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کو تیار ہوں. ہاں بھائی پونا والو, اللہ تمہاری جانوں میں, مالوں میں, کاروبار میں, آل میں, اولاد میں, کھیتوں میں, باغات میں, سب میں خوب برکت عطا فرمائے. اب ذرا نقد جلدی کھڑے ہو جائے. کون 4 مہینے چلنے کے لیے تیار ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کھڑے ہو جاؤ.